السلام علیکم ناظرین، پروگرام ادائے رمضان کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ دعا خان، اینڈ ایز یوزول میرے ساتھ ہیں ڈاکٹر عمیر۔ الحمدللہ ہم اپنا اب جو عشرہ ہمارا سٹارٹ ہو گیا، عشرہ مغفرت، اس میں ہم داخل ہو چکے ہیں۔ آج اگر ہم عشرہ مغفرت کے حوالے سے دیکھیں تو اس کا پہلا روزہ بنتا ہے، لیکن اگر ہم رمضان کے حوالے سے دیکھیں تو آج 11واں روزہ بنتا ہے۔ ہماری 11ویں افطاری ہے آج آپ سب کے ساتھ، اور بہت ہی خوبصورت عشرہ ہے۔ بے شک رمضان کے جتنے بھی عشرے چل رہے ہیں انتہائی خوبصورت ہے، اس میں ہر عشرے کی اپنی فضیلت ہے، لیکن چونکہ ہم انسان ہیں اور ہمارے پاس نیکیوں سے زیادہ شاید گناہوں کا ڈھیر کافی زیادہ ہے، تو میرا خیال ہے کہ یہ عشرہ اس قدر خوبصورت ہے کہ اس کے اندر ہم امید کیا پورے یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے اپنی معافی طلب کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے اس کے اوپر اپنے گناہوں کی معافی کر سکتے ہیں کہ ہم آگے تاکہ وہ چیزیں نہ کریں۔ اور یہ ایک انسان کی کوشش ہوتی ہے، جو کہ ہر انسان یہ کوشش ضرور کرتا ہے، وہ چاہے ظالم ہے جیسا بھی ہے، لیکن ہر انسان کی یہ کوشش ہوتی ہے۔ اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے بڑا ہی خوبصورت ٹاپک ہے، ہم نے عشرے کی مناسبت سے رکھا ہے، اور ہم نے علامہ سے بھی اس کو پراپر ایک ڈسکس کر کے ان سے پوچھ کے کہ ہم کیا اس ٹاپک کو رکھ سکتے ہیں یا اس پہ ہم کتنی گفتگو کر سکتے ہیں، تو ان کے مطابق بھی یہ بہت خوبصورت ٹاپک ہے اور آج کے عشرے کی مناسبت سے کافی حد تک یہ ریلیٹ بھی کرتا ہے۔ تو آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے وہ ہے توبہ، اور آج ہم اس کے اوپر علامہ سے جانیں گے کہ توبہ کس کس طرح کی توبہ ہے۔ اس کے اوپر ہمارے پاس جتنے بھی سوالات ہیں، جتنے سوال ہمیں آپ کی طرف سے ملے ہیں یا کوئی ایسے سوالات جو آپ ڈسکس کرنا چاہتے ہیں، ہم ان کو بھی شو میں شامل کریں گے۔ اور بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں ڈے بائی ڈے، کبھی ہمارے ملنے والے ہمیں اس سے کافی سوالات ہم سے کہتے ہیں کہ جی آپ کیجیے گا۔ اکثر ڈاکٹر عمیر کے بھی کافی ملنے والے نے کہتے تھے کل یہ سوال کیجیے گا، ہمیں بتائیے گا، جیسے کل وہ مقاص منور صاحب بتا رہے تھے، ان سے کسی نے درود کے اوپر بات کی تھی۔ تو اسی طرح ہوتا ہے، ہمارے پاس سوالات تو بہت زیادہ ہوتے ہیں، لیکن ہوتا یہ ہے کہ ٹائم اس طرح کا ہوتا ہے کہ ہم پھر بھی کوشش کرتے ہیں کہ ہم جتنی باتیں کر سکیں، جتنے سوالات کے جواب لے سکیں، ہم لیتے ہیں۔ تو ہمیشہ کی طرح آج بھی ہمارے ساتھ بہت ہی معزز شخصیت، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، فاؤنڈر آف لوجیشن اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن، اور اسی کے ساتھ بین الاتحاد مسلمین کمیٹی گورنمنٹ آف پنجاب کے ممبر ہیں، ریسرچ اسکالر ہیں، موٹیویشنل اسپیکر ہیں، جناب علامہ عمران عباس مزیری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم جی۔ انہی کے ساتھ بہت ہی معزز شخصیت، بہت ہی خوبصورت شخصیت، مولانا محمد اقبال قادری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے۔ السلام علیکم جی۔ قبلہ، جیسے کہ آپ سے میں نے ابھی ڈسکس کیا کہ آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے ہم نے توبہ پہ رکھا ہے، اور فور شور کہ آپ کی رہنمائی میں ہم نے اسے کل ڈسکس کیا تھا کہ ہم یہ ٹاپک رکھیں گے، تو اس کے اوپر ہم نے کچھ سوالات جو ہمیں ملے ہیں یا ہم نے لوگوں سے جو کویشچن ہمیں آتے ہیں وہ ہیں، اور کچھ کویشچن ایسے ہیں کہ جو ہم نے تیار کیے ہیں، کیونکہ ظاہری بات ہے آپ سے گفتگو کے لیے بھی ہماری تیاری بہت ضروری ہوتی ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ ڈاکٹر عمیر ہم اپنے سوالوں کی طرف چلتے ہیں، تو بسم اللہ کریں آپ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ ناظرین اکرام، جیسا کہ آپ کو دعا نے بتایا کہ آج کا ہمارا ٹاپک کیا ہے توبہ کا، اور یہ عشرے کے لحاظ سے بھی بہت ایک جامعہ ٹاپک ہے جس کے اوپر آپ گفتگو بہت تفصیل سے کر سکتے ہیں۔ قرآن پاک میں بھی آتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، کہ اے ایمان والو توبہ کرو، اور ایسی توبہ کرو کہ جو تمہارے آگے کے لیے نصیحت ہو جائے۔ تو اسی ٹاپک پہ ہم بات کرتے ہیں جناب علامہ محمد عباس مزیری صاحب سے۔ جی علامہ صاحب، سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتائیں کہ توبہ کے لغوی معنی کیا ہیں، لغوی اور اصطلاحی معنی کیا ہیں اس کے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائق مبارک ہے ڈاکٹر صاحب کہ اتنا اچھا موضوع جس کا آپ نے انتخاب کیا ہے، اور بحیثیت انسان یہی موضوع بنتا ہے ہمارا۔ جی انسانوں کا موضوع ہی یہ بنتا ہے توبہ، وہ توبہ سے آگے نہ بڑھے، بس توبہ ہی پہ بات کرتے رہیں، کیونکہ جو ہماری حالت ہے وہ توبہ ہی ہے۔ توبہ جو ہے ایک عربک لینگویج کا ورڈ ہے، اور توبہ کے لغت میں جو میننگز ہیں وہ ہوتے ہیں متوجہ ہونے کے، یعنی آپ یہاں بیٹھے ہیں، میں یہاں بیٹھا ہوں، ہم ایک جگہ پہ بیٹھے ہیں، ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں، لیکن آپ جب مجھ سے بات کرتے ہیں تو میرا چہرہ کسی اور طرف ہوتا ہے، یا جیسے میں آپ سے بات کرتا ہوں تو آپ کا چہرہ فرض کریں کسی اور طرف ہوتا ہے۔ لیکن جب آپ 100% میری طرف متوجہ ہوتے ہیں، یا میں 100% آپ کی طرف متوجہ ہوتا ہوں، اسے لغوی اعتبار سے لغت عرب میں اسے کہا جاتا ہے توبہ، یعنی کہ متوجہ ہونا کا مطلب ہے توبہ۔
توبہ. اوکے. لیکن یہ بطور اصطلاح دو طرح استعمال ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے گناہوں کی توبہ، ٹھیک ہے، اور ایک ہوتی ہے صرف توبہ. گناہوں کی توبہ کا مطلب یہ ہے کہ میں گنہگار ہوں، میں نے کچھ گناہ کیے ہیں، تو اب ضروری ہے کہ میں اگر ان پہ ندامت محسوس کر رہا ہوں اور شرمندگی محسوس کر رہا ہوں تو میں پروردگار عالم سے اس کی معافی طلب کروں. صحیح. یعنی اصطلاحی معنی میں جن لفظوں میں ہم استعمال کرتے ہیں توبہ کو، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے گناہوں کی معافی طلب کر رہے ہیں. صحیح. ٹھیک ہے. جو لغوی معنی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم متوجہ ہو رہے ہیں اپنے پروردگار کی طرف، یعنی ہماری توجہ پروردگار کی طرف نہیں، 100% متوجہ نہیں تھے. ہم کام کر رہے تھے لیکن ہم اس کی طرف متوجہ نہیں تھے. بالکل ایسے جیسے بچہ گھر میں کھیل رہا ہو تو اسے پتہ ہوتا ہے کہ میری ماں موجود ہے، میرا باپ موجود ہے، اس کے اندر خوف بھی ہوتا ہے، لیکن وہ جب متوجہ نہیں ہوتا تو پھر وہ کچھ ایسی حرکتیں کرتا ہے جس کی وجہ سے ماں اس کی پٹائی بھی کر سکتی ہے، باپ بھی کر سکتا ہے. لیکن اگر وہ 100% متوجہ ہو تو پھر وہ محتاط ہو جاتا ہے. تو یہ توبہ کی خوبصورتی یہ ہے کہ یہ توجہ ہے پروردگار کی طرف، کہ ہم اس دنیا میں زندگی گزارتے ہوئے جب پروردگار کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو الٹیمیٹلی ہمیں اپنے گناہوں کا احساس ہوتا ہے. تو لغوی اعتبار سے اس کا مطلب ہے متوجہ ہونا. اصطلاحی معنی میں شریعت میں ہم دو طرح سے اس کو استعمال کرتے ہیں، اور قرآن نے بھی دو ہی طرح استعمال کیا ہے. ایک ہے قبولیت توبہ کے عنوان سے، یعنی ایک شخص نے گناہ کیا ہے اور پھر وہ معافی چاہتا ہے، اس پر ندامت محسوس کرتا ہے، اس کے لیے معافی چاہتا ہے، تو پروردگار اس معافی کو قبول کرتا ہے. ایک یہ توبہ ہے. دوسری وہ توبہ ہے جس کا تعلق انبیاء سے بھی ہے، جس کا تعلق اولیاء سے بھی ہے. اب ظاہر انبیاء جو ہیں وہ معصوم ہستی ہیں، ان کے ذمہ کوئی ایسا گناہ نہیں ہے، تو ان کے توبہ کے معنی کیا ہوں گے؟ تو جب انبیاء توبہ کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ مخلوق کے لیے پروردگار کی طرف توجہ کرتے ہیں کہ پروردگار یہ بندے، یہ ہماری امت کے لوگ، یہ ہمارے فالوورز، یہ اس طرح کے لوگ ہیں، پروردگار ان پر رحم کر. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو بندے ہوتے ہیں ان کا وسیلہ وہ نبی یا انبیاء کرام بنتے ہیں. آف کورس بیسیکلی توبہ وہ اپنے بندوں کے لیے کرتے ہیں، ان کے لیے کرتے ہیں. استغفار بھی ان کے لیے کرتے ہیں. قرآن میں آپ پڑھیں گے انبیاء کے لیے لفظ استغفار استعمال ہوا ہے، جناب آدم علیہ السلام سے لے کے حتیٰ کہ خود خاتم المرسلین سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہ لفظ استعمال ہوا ہے. خدا نے حکم دیا کہ میرے حبیب استغفار کر. تو وہاں ظاہر ہے ان کا اگر ان کی ذات جو ہے وہ اس میں گناہ تصور کیا جائے تو دین کے کچھ نہیں بچتا، دین کے پلے نہیں کچھ بچتا. وہ معصوم ہستی ہیں، لیکن جب وہ استغفار کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ مخلوق جو ہے جو، اور باقی انبیاء کی جب بات کریں تو ان کا دائرہ صرف اپنی امتوں تک محدود ہے. جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے استغفار کی بات کریں تو وہ پوری کائنات کے لیے استغفار کر رہے ہیں، یعنی اس کائنات میں جہاں جہاں بھی کمی ہے، کجی ہے، نقص ہے، عیب ہے، اس کے لیے وہ وسیلہ بن کے پروردگار عالم کی رحمت کے نزول کے لیے متوجہ ہوتے ہیں. توبہ اور استغفار دو علیحدہ الفاظ ہیں؟ جی، دو الگ الگ لفظ ہیں. اچھا. توبہ خود عربی کا لفظ ہے اور استغفار خود عربی کا لفظ ہے. استغفار کو ہم تو نارملی، جیسے اب ہم شاید میں بھی انہیں میں شامل ہوں، ہم لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا کہ بیسیکلی کہ توبہ سیپریٹ ہے یا استغفار سیپریٹ ہے. ہم تو کہتے ہیں نا یا توبہ استغفار کر لیتے ہیں یا ہم استغفار کی تسبیح پڑھ لیتے ہیں. تو ان دونوں کو تھوڑا ڈیفائن کیجئے کہ اگر یہ دونوں سیپریٹ ہیں تو دونوں کس جگہ استعمال ہوتے ہیں؟ دیکھیے میں عرض کر دوں، ایک بات بڑی واضح ہے، یہ لسانیات کا قانون ہے. دنیا کی کوئی لینگویج ہو، وہ چاہے عربک ہے، چاہے انگلش ہے، چاہے اردو ہے، چاہے جو بھی لینگویج ہے، اس کا یہ دستور ہے کہ یہ ممکن ہوتا ہے کہ ایک لفظ اور اس کے 100 معنی ہو. یہ پاسبل نہیں ہوتا کہ 2 لفظ اور ان کا معنی ایک ہو. اس کی وجہ یہ ہے کہ لفظ جب وضع کیا جاتا ہے تو وضع ہی اس لیے کیا جاتا ہے کہ وہ مفہوم ادا کرنے کے لیے آپ کے پاس لفظ موجود نہیں ہے. اگر فرض کریں یہ کرسی پڑی ہوئی ہے تو اس کے لیے ایک لفظ کرسی موجود ہے، تو اس جیسی ایک اور کرسی کے لیے کوئی اور لفظ وضع کرنا جو ہے وہ خلاف عقل ہے. کہ آپ کہیں یہ کرسی ہے اور یہ کرسی نہیں ہے، اس کا نام یہ ہے، جبکہ وہ سیم کرسی ہے. تو لفظ جب وضع ہوتے ہیں تو ہوتے ہی اس لیے کہ کوئی ڈفرنس ہوتا ہے مفہوم میں جس کو ادا کرنا ہوتا ہے. اگر توبہ اور استغفار جو ہے اس کے ایک ہی معنی ہوتے، جو لفظ توبہ جب موجود تھا تو پھر استغفار وضع کرنے کی ضرورت نہیں تھی، پھر توبہ ہی سے کام چل سکتا تھا. اس کا مطلب ہے کہ یہ لفظ جو ہے مختلف ہے، اور یہ 3 لفظ جو ہیں بڑے قابل غور ہیں. ایک ہے عفو، ایک ہے غفر، اور ایک ہے توبہ. یعنی اگر آپ قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو پروردگار عالم نے ایک دعائیہ جملہ ہے جس بصورت آیت اتارا ہے کہ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بہ. پروردگار ہمیں وہ بوجھ مت اٹھوا جو اٹھانے کی ہم طاقت نہیں رکھتے. واعف عنا واغفر لنا
वरहमना, परवरदिगार हम पे अफ़ कर, परवरदिगार हम पे गफ़र कर और परवरदिगार हम पे रहम कर। ये जो अफ़ है और ये जो गफ़र है, इसी से इस्तिग़फ़ार है, और उसके बाद रहम का मरहला है। ये तीनों जो मरहले हैं ये परवरदिगार की तरफ से हैं। हमारी तरफ से तौबा है और उसके जवाब में परवरदिगार की तरफ से अफ़ है, गफ़र है, रहम है। अब मैं इसका फ़र्क अर्ज़ कर दूँ कि फ़र्क क्या है। फ़र्ज़ कीजिए कि मैं यहाँ प्रोग्राम में आया हूँ और जो लिबास मैंने पहना हुआ है शेरवानी, उसके ऊपर कोई दाग है। अब डॉक्टर साहब ने देखा और इन्होंने महसूस किया कि मौलाना साहब को पता नहीं चला और इनकी शेरवानी पे दाग है और मैं इसे देख रहा हूँ। अगर इन्होंने मुझे देखते हुए देख लिया तो ये शर्मिंदगी महसूस करेंगे। तो इन्होंने उस दाग से अपनी नज़रें हटा ली, चेहरा दूसरी तरफ कर लिया मुझे नदामत से बचाने के लिए। इसे अफ़्व कहा जाता है। और अगर इन्होंने चुपके से उस दाग के ऊपर कोई चादर डाल दी कि वो लोगों से भी छुप जाए तो फिर इसे गफ़र कहते हैं। और अगर इन्होंने ब्रेक में किसी को फ़ोन किया, किसी से कहा कि यार जल्दी जाओ और एक शेरवानी नहीं ले आओ, मौलाना साहब जो है इनकी शेरवानी तब्दील करवाई जाए और ये कहीं इनको इसको उतारें जी, ये पहन लें, इसे रहम कहा जाता है। तो हमारी तरफ से हमारे गुनाहों के बदले में तौबा होती है और परवरदिगार से पहले की तरफ से पहले अफ़्व होता है, फिर गफ़र होता है और फिर रहम होता है। और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया कि मैदान माशर में तुम्हें अंदाज़ा होगा कि हम कैसे अफ़्व करेंगे, हम कैसे गफ़र करेंगे और हम कैसे रहम करेंगे। सबसे पहले उम्मती होने की हैसियत से जब तुम मैदान माशर में आओगे और गुनहगार होगे तो मैं तुम्हारे नामा अमाल से अपना चेहरा मोड़ लूँगा, यानी तुम्हें दूसरी मखलूक में, दूसरी उम्मतों में शर्मिंदा नहीं होने दूँगा, तुम्हारा दीवान नशर नहीं करूँगा, तुम्हारे अमाल लोगों के सामने नशर नहीं करूँगा। और फिर उसके बाद मैं गफ़र जो है वो इस तरह करूँगा कि मैं उसके ऊपर पर्दा डाल दूँगा। और जो रहमत है मेरी, वो रहमत ये है कि मैं तुम्हारे गुनाहों को नेकियों से तब्दील कर दूँगा। तो ये वो यानी रसूल खुदा परवरदिगार आलम की नुमाइंदगी करते हुए सब। तो ये डिफरेंस है यहाँ पे, यानी तौबा आपकी तरफ से, परवरदिगार की तरफ से इस्तिग़फ़ार, उनकी तरफ रहम आ रहा है। अच्छा मौलाना साहब, मेरा आपसे सवाल है कि तौबा की कितनी इक़साम है? अगर इक़साम है तो कौन कौन सी इक़साम है उसकी? सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आपने इस ट्रांसमिशन में खिदमत दीन का मौका दिया। तौबा बड़ा अच्छा मौजू आपने सेलेक्ट किया। मुझसे केवल ज़ाहरी साहब बड़ी अच्छी वजाहत के साथ तौबा के ऊपर गुफ्तगू फरमा रहे थे। कुरान करीम में ज़ात बारी ताला इरशाद फरमाती है वतूबू इलल्लाहि जमीअ, जी जी, कि तुम सब अल्लाह ताला की तरफ तौबा करो, पलटो, रुजू करो। तो तौबा बड़ी अरबी ज़ुबान बड़ी वसअत वाली ज़ुबान है। तौबा ताबा से मुश्तक है जिसका माना है पलटना, रुक जाना, तवज्जो करना। तो जिस तरह ये अल्लाह ताला के लिए भी बोला गया है कुरान करीम में कि अल्लाह भी तौबा करता है, तो अल्लाह ताला के तौबा करने का माना और है, रसूल करीम अलैहिस्सलाम तौबा करें उनका माना और है, और अगर हम आम उम्मती करें तो इसका माना और है। अल्लाह ताला जब तौबा करता है तो इसका माना है कि अल्लाह ताला नज़र रहमत फरमाता है। और जब रसूल करीम जिस तरह हुजूर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बुखारी, मुस्लिम, तिरमिज़ी, नसाई, इब्न माजा की हदीस में वाज़ेह है कि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते मैं रोज़ाना अपने रब से 100 दफ़ा इस्तिग़फ़ार तलब करता हूँ। तो ये आप जिस तरह मज़ाहिरी साहब फरमा रहे थे कि अम्बिया मासूम अनिल ख़ता है, मुनज़्ज़ा मुबर्रहर अलाई से, सगायर से, कबायर से पाकीज़ा हैं। जी जी बेशक। तो वो तलीम उम्मत के लिए इस्तिग़फ़ार तलब करते हैं। यहाँ वो तो गुनाहों से बिल्कुल पाक हैं, और फिर भी आक़ा अलैहिस्सलाम तलीम उम्मत के लिए 100 दफ़ा रोज़ाना आक़ा अलैहिस्सलाम फरमाते मैं अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ता हूँ। तो 100 दफ़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ने की तरगीब दिलाते हुए मज़ीद ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्नद अहमद बिन हम्बल की हदीस है, आक़ा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जो बंदा इस्तिग़फ़ार के पढ़ने को अपने ऊपर लाजिम कर ले, यानी रोज़ पढ़ता है, तो अल्लाह ताला उसको वहाँ से रिज़्क़ अता फरमाता है जहाँ से उसके गुमान तक में भी नहीं। सुभान अल्लाह। और तौबा की जिस तरह अपने अक़साम, ये हर एक के दर्जे अलग-अलग हैं। अम्बिया का तौबा करना और है, उम्मतियों का और, गुनाहगारों का और। तौबा एक जिस तरह मुझे केवल मुजारी साहब ने इस तरफ तवज्जो दिलाई कि एक है वैसे ही तौबा करना, एक है गुनाह से तौबा करना।
کہ بندے سے کوئی لغزش ہو گئی، کوئی اس طرح کا معاملہ ہو گیا، تو صغیرہ گناہ پھر کبیرہ گناہ. صغیرہ گناہ تو احادیث علماء فرماتے ہیں کہ جو احادیث میں کثرت سے آیا کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا جو درود پاک پڑھتا ہے اس کے گناہ جٹ جاتے ہیں، تو اس سے مراد صغیرہ گناہ. جی جی جب بندہ وضو کر لے تو کلمہ تشہد پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کی بخشش فرما دیتا ہے. جب بندہ وضو کرتا ہے وضو سے گناہ جٹ جاتے ہیں. یہ صغیرہ گناہ تو اس طرح جٹتے ہیں. اور گناہ کبیرہ سے توبہ جو ہے یہ کچھ حقوق اللہ جی جی میں لغزش ہوتی ہے بندے سے، کچھ شرک وغیرہ جو بعد کرتے میں ہیں. تلفی ہوتی جی ہے. جی حقوق اللہ یعنی نماز نہیں پڑھی یا حج نہیں کیا، توفیق ہوتے ہوئے حج نہیں کیا، ایسے زکوٰۃ نہیں دی، یہ حقوق اللہ سے ان کا تعلق ہے. اگر ان میں نافرمانی، تو ہمارے یہاں ایک غلطی کی جاتی ہے کہ عام لوگ کیا کرتے ہیں، وہ غور و خوض نہیں کرتے، زکوٰۃ نہیں دی، جی جی یا رب العالمین معافی دے دے. معافی اس طرح معافی نہیں ہے. معافی یہ ہے کہ جو ہم نے گناہ کیا ہے، جو زکوٰۃ نہیں دے رہے وہ دیں، بعد میں جو تاخیر کی ہے اس کی معافی مانگو. ایسے ہی حج ہے، ایسے ہی نمازیں ہیں، یعنی کہ ایسا مطلب پچھلا کھاتا ہی ہم کلیئر کر دیتے ہیں. کہ حضور علیہ السلام سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سویا رہا، نماز نہیں پڑھی، نماز کا وقت گزر گیا، تو اب کیا کروں؟ فرمایا جب یاد آ گیا پڑھو. تو یہ اس طرح جو ہے مولانا میں یہاں پہ آپ سے پوچھوں گی کہ مطلب آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہوئی کہ میں نبی پاک نماز کے لیے سوئے رہے، یہ میں سمجھی نہیں. یہ ایک شخص حضور علیہ السلام کے دور اور میں میں یہاں پہ ایک اور سوال کروں گی. آپ نے بھی کہا کہ اللہ کی توبہ، تو اب بیسیکلی اگر ہم توبہ کی قسموں پہ جائیں، اگر آپ اقسام کو کس طرح ڈیوائن کرتے ہیں، لائک انسانوں کی توبہ سیپریٹ ہوگی، انبیاء کی توبہ سیپریٹ ہوگی، لیکن ابھی جیسے قبلہ نے فرمایا کہ اللہ ہماری توبہ ہمارے لیے استغفار اس کی طرف سے ہو گئی، تو اللہ کی توبہ بیسیکلی کس چیز کے لیے، اللہ کس چیز کے لیے، مطلب اگر ہم تو اللہ سے توبہ کر رہے ہیں نا، تو اللہ کی توبہ کس کے ساتھ ہے؟ اب اس کو سادے عام مفہوم اس کا یوں سمجھ لیں، توبہ کا من ہے رکنا. ہم ایک بندہ شراب پی رہا تھا، زانی زنا کر رہا تھا، اس نے توبہ کر لی، وہ اس فعل سے رک گیا، بالکل، تو اللہ سزا دینے سے رک گیا. یہ نظر رحمت. اچھا سمجھ گئے؟ صحیح. یہ اس تناظر میں ہے کہ جب ہم نے برائی کا راستہ چھوڑ دیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو سزا دینے کا ارادہ ترک کر دیا. ٹھیک ہوگا. اور پھر جس طرح حضرت نے اشارہ فرمایا کہ صرف معافی نہیں ہے، اللہ کی ذات تو اتنی رحیم کریم ہے. قرآن کریم میں ایک آیت کا مفہوم ہے کہ حدیث میں بھی اس کا ملتا ہے کہ معافی تو یہ تھی کہ جو جرم کیا ہے اس کی معافی مل جاتی. اللہ اتنا رحیم کریم ہے کہ اگر کوئی حدیث کا مفہوم ہے 10 پہاڑ گناہوں کے لے کے آتا ہے، اللہ ان کو نیکی میں بدل دیتا ہے. اچھا علامہ صاحب، میرا آپ سے سوال ہے کہ جیسے قرآن میں آتا ہے کہ جو شرک ہے وہ بہت بڑا ایک ظلم ہے، سب سے گناہ کبیرہ میں آتا ہے. کوئی ایک بندہ شرک کر رہا ہے، کیا وہ اللہ سے معافی مانگے، اس کی معافی مل جائے گی، اس کی توبہ قبول ہو جائے گی؟ اس کی اگر ہو جائے گی، اس کی توبہ کا طریقہ بھی ڈیفائن کر دیجیے گا. شرک جو ہے نا جی، وہ 2 طرح کا شرک ہے. جی جی. کفر بھی 2 طرح کا ہے. جی. ایک شرک وہ ہے جسے شرک خفی کہتے ہیں، ایک شرک جلی ہے. شرک جلی وہ ہے کہ جس کے بارے میں قرآن نے ان شرک لظلم عظیم، شرک ظلم عظیم ہے، پروردگار کو پسند نہیں ہے. اور میں یہاں ایک علمی لطیفہ وہ بھی عرض کر دوں کہ شرک خدا کو اس لیے پسند نہیں ہے کہ محبت شرک برداشت نہیں کرتے. زبردست. محبت شرک برداشت نہیں کرتی. اگر آپ کی محبت ہے پروردگار سے تو ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ جو آپ کا محبوب ہے اس کے اندر آپ شراکت پسند کر لیں. یہ اس کی بنیاد ہے، یہ اس کی ریزن ہے. تو جو شرک جلی ہے اس کے اندر یہ ہے کہ پروردگار عالم کی ذات اور صفات کے اعتبار سے وہ چیزیں، وہ صفات جو صرف اور صرف ذات پروردگار ہی سے تعلق رکھتی ہیں، وہ کسی اور میں ماننا، یہ شرک جلی ہے. اچھا، ایک شرک خفی بھی ہے. شرک خفی وہ ہے جسے نہ چاہتے ہوئے ہم سب اس کے مرتکب ہو رہے ہوتے ہیں. مثال کے طور پر مثلا میں نماز پڑھ رہا ہوں، جی جی، میں قرات کر رہا ہوں، مولانا صاحب آ گئے،
اب میں نے دیکھا مولانا صاحب آ گئے ہیں تو اب ذرا قرات تھوڑی بہتر ہونی چاہیے، تھوڑا سا نا لہجہ بدل جائے، تھوڑا جو ہے آواز اس طرح کی ہو جائے کہ مولانا کو پتہ چلے کہ علامہ صاحب نماز پڑھ رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ جو ہے یہ میں نے پروردگار کی جو نماز تھی اس میں انہیں شامل کر لیا، مطلب دکھانے کے لیے دکھاوا جو ہے، دکھاوا سٹارٹ ہو ٹھیک گیا۔ ہے، ریاکاری میں نے شروع کر دی۔ اب ریاکاری کو شرک خفی کہا جاتا ہے۔ ویسے اگر کوئی شرک کرے گا، مثلا دو خدا مانے گا، لا الہ الا اللہ کا انکار کرے گا، تو وہ فوراً دائرہ اسلام سے نکل جائے گا، وہ مشرک ہو جائے گا، وہ نجس ہو جائے گا۔ یہ وہ شرک ہے جو ہم ہر روز کر رہے ہوتے ہیں، چھوٹا چھوٹا شرک، یعنی ایک کام کرنا تھا پروردگار کے لیے لیکن وہ مخلوق کے لیے بھی کر رہے ہوتے ہیں، ریاکاری کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ جو ریاکاری ہے اسے بھی شرک کہا جاتا ہے، اسے شرک خفی کہا جاتا ہے، لیکن اس ریاکاری سے اس پروردگار کا کرم ہے کہ وہ ہمیں مشرک قرار نہیں دیتا، ہم نجس نہیں ہو جاتے لیکن گنہگار بہرحال ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بنیادی طور پہ دو فرق ہیں، یعنی جو بندہ شرک جلی کا مرتکب ہوتا ہے وہ تو دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے، وہ اسی وقت نجس ہو جاتا ہے، لیکن جو بندہ شرک خفی کا مرتکب ہوتا ہے اسے ضرورت ہے کہ وہ ان چیزوں کی طرف توجہ کرے اور وہ ان چیزوں میں مخلوق کو شامل نہ کرے جن کا تعلق پروردگار عالم سے ہے۔ مثلا میں خیرات کر رہا ہوں تو وہ محض پروردگار کے لیے ہے، لیکن اگر میں اس لیے کر رہا ہوں کہ میرے ہمسائے کو بھی پتہ چل جائے، اور شرک یہ زیادہ تر آپ کو دکھائی دے گا انشاءاللہ بڑی عید پہ، جی بالکل عید الاضحیٰ پہ آپ کو نظر آئے گا کہ جب بکرے اور چھترے اور دمبے اور گائے انہیں سجا بنا کے تو لے کے گھومے پھریں گے لوگ اور بتائیں گے سوشل میڈیا پہ کہ یہ میں اتنے کا لیا تو قربانی تو تھی ذات پروردگار کے لیے، لیکن جب آپ نے مخلوق کو شامل کیا تو آپ نے شریک کر لیا مخلوق کو نا اس کاز میں، تو یہ آپ کا شرک خفی ہے۔ لیکن اس پروردگار کا کرم ہے کہ اس شرک پہ وہ آپ کو وہ مشرک قرار نہیں دیتا جس سے بندہ نجس ہو جاتا ہے، یہ دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے، لیکن بہرحال گناہ ضرور ہوتا ہے۔ اس پہ معافی کا کیا طریقہ کار ہے؟ اس پہ معافی کا یہ ہے کہ آپ اس کو اس عمل کو پہچان لیں، اس عمل کو سمجھ لیں کہ میں کس حد تک یہ کام جو میں نے خالصتاً پروردگار کے لیے کرنا تھا اس میں مخلوق کے لیے کس حد تک کر رہا ہوں، پروردگار مجھے سے معافی عطا کر، اور آئندہ وہ اس بات کا مصمم ارادہ کرے کہ میں جو بھی کروں گا پروردگار کے لیے کروں گا، مخلوق اس سے راضی ہو، مخلوق ناراض ہو، مخلوق مجھے کچھ سمجھے کچھ نہ سمجھے، مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا۔ جیسے وہ یہ کرے گا تو پھر پروردگار جو ہے اس کا کہنا یہ ہے کہ انا عند ظن عبدی، میں اپنے عبد مومن کے گمان میں رہتا ہوں۔ یہ بڑی خوبصورت بات ہے کہ میں اپنے پروردگار یہ ارشاد فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان میں رہتا ہوں، جو میرے بارے میں جیسا گمان رکھتا ہے میں اس کے ساتھ ایسا ہی پیش آتا ہوں۔ اگر کسی کا خیال ہے کہ وہ بڑا سخت ہے، وہ تو معاف کرے گا ہی نہیں، وہ تو جہنم میں پھینکے گا ہی پھینکے گا، تو پروردگار فرماتا ہے کہ پھر میں ایسا ہی کروں گا۔ اچھا لیکن قبلہ یہاں پہ یہ نہیں آتا کہ بندے کو وہ خوف بھی ہے اللہ کا، تو اگر اس کو ہم ایسے لیں کہ اگر ہم اس چیز کا دیکھیں ہر انسان یہ بھی سوچتا ہے بے شک وہ رحیم و کریم بھی ہے، لیکن کئی اس کے قہار و جبار والے نام سے زیادہ ڈرتے ہیں، تو اس میں کیا گمان کی کیفیت آ رہی ہے کہ پھر انسان اگر ڈر بھی نہ رکھے گا تو پھر وہ کیا بنے گا اس طرح؟ دیکھیے دعا میری بات سنیے، پروردگار سے ڈرنا یہ ایک بالکل عجیب و غریب بات ہے۔ ہم اللہ سے نہیں ڈرتے ہیں، اللہ کی ناراضگی سے ڈرتے ہیں۔ بالکل، بچہ باپ سے نہیں ڈرتا ہے، بچہ باپ کی ناراضگی سے ڈرتا ہے، طالب علم استاد سے نہیں ڈرتا ہے، ڈرا تو اس چیز سے جاتا ہے جو خوفناک ہو یا ضرر پہنچا سکتی ہو، اس چیز سے ڈرا جاتا ہے نا۔ آپ کس سے ڈریں گے؟ آپ سانپ سے ڈریں گے، آپ شیر سے ڈریں گے جو آپ کو ضرر پہنچا سکتا ہے، یا آپ اندھیرے سے ڈریں گے تو وہ چیز جو آپ کو ضرر پہنچا سکتی ہے، نقصان پہنچا سکتی ہے، یا آپ کے سامنے کوئی جن آ جائے جو مہیب شکل تو آپ اسے ڈریں گے۔ تو پروردگار نہ تو ایسا ہے کہ اسے ضرر کا اندیشہ ہے، اور نہ خدا نہ خواستہ ایسا ہے کہ وہ کوئی مہیب ہے، خوفناک ہے، اس سے ڈرا جائے۔ اصل میں اس سے ڈر کا مطلب ہے اس کی ناراضگی سے ڈرنا، اس سے ہم نے ڈرنا ہے، ذات پروردگار سے نہیں۔ ذات پروردگار تو ایسی محبوب ہستی ہے کہ اس کے لیے محبت ہی محبت ہے۔ یہ جو میں بات عرض کر رہا ہوں کہ پروردگار عالم کے بارے میں گمان رکھنا، اس کی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں تاکہ آپ اس کو آسانی سے سمجھ لیں۔ یوں سمجھ لیجئے کہ آپ کے گھر میں ایک نوکر ہے اور ایک نیا نوکر آیا، اب وہ پرانا نوکر جو ہے وہ نئے نوکر کو آپ کا تعارف کروا رہا ہے آپ کی غیر موجودگی میں، لیکن آپ اسے سن رہی ہیں، اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جن کے گھر تم آگے ہو نا، بس اللہ کی پناہ ہے، یہ تو تمہیں بس 24 گھنٹے کام پہ لگائے رکھیں گی، اور یہ تو اتنی ظالم ہے، اور یہ تو معافی دیتی نہیں ہے۔ یہ وہ تعارف کروا رہا ہے اور آپ سن رہے ہیں۔ جی اب مجھے بتائیے کہ وہ جو بندہ تعارف کروا رہا تھا
جب وہ یہ تعارف کروا لے گا تو آپ کیا اس پہ رحم کرنا چاہیں گی؟ جبکہ آپ اپنے تئیں سمجھتی ہیں کہ میں تو بڑی رحم دل ہوں، ٹھیک ہے؟ اچھا، وہی ایک اور نوکر ہے جو تعارف یہ کروا رہا ہے کہ یہ جن کے گھر تم آ گئے ہو یہ بڑے رحیم، بڑے اچھے لوگ ہیں، کمال لوگ ہیں، یہ آپ نے یہ سن لیا ہے، جو وہ بتا رہا ہے نا آپ اس کے ساتھ وہ کرنا چاہیں گے؟ پروردگار ہمارے گمان میں، اس نے کہا کہ میں تمہارے گمان میں رہتا ہوں، ہم جو کچھ اس کے بارے میں بات کرتے ہیں وہ پروردگار عالم اس کو سن رہا ہے، وہ جانتا ہے کہ میں نے جب تعارف کروایا تھا تو میں نے کیسے پروردگار کا تعارف کروایا تھا، تو جب میں اس کا ایسا تعارف کروا رہا ہوں تو وہ مجھے ویسے ہی ڈیل کرنا چاہے گا، اور جب میں اسے سخت بنا کے پیش کر رہا ہوں اور میں اسے مہیب اور خوفناک بنا کے پیش کر رہا ہوں تو پھر پروردگار کا بھی حق ہے کہ وہ مجھے کہے کہ آؤ پھر تمہارے ساتھ تو پہلے یہ ہونا چاہیے جو تم مجھے میرا تعارف کروا رہے ہو۔ یعنی گمان آپ جب بھی تعارف کرائیں پروردگار کا اچھے لفظوں میں، یہ نہ بتائیں کہ کہا، جب آپ کہیں رحمان رحیم، اور گمان وہی رکھیں، جی اپنا گمان وہی رکھیں کہ میں جب پروردگار سے دعا کروں گا میرا پروردگار اسے رد نہیں کرے گا، میں اس سے توبہ کروں گا وہ ضرور قبول کر لے گا۔ اور اگر آپ یہ گمان رکھے جائیں گے کہ وہ قہار ہے، وہ جبار ہے، وہ تم نہیں بالکل معافی نہیں دے گا، تو پھر بالکل معافی نہیں دے گا۔ اور اگر آپ کا گمان یہ ہے کہ نہیں وہ رحیم ہے، وہ رحمت للعالمین کا بھی پروردگار ہے، تو پھر وہ اس رحم کی بنیاد پر اور آپ کا جو گمان ہے اس کی بنیاد پہ آپ پہ رحم کرے گا۔ بالکل۔ اچھا قبلہ، میں یہاں پہ سوال، اب میرا خیال ہے کہ ہم اپنے اس ٹاپک کے ساتھ ساتھ چلتے رہیں۔ اب میں آپ دونوں کی اس میں رہنمائی چاہوں گی۔ اگر توبہ جو ہے انسان کرتا ہے اپنے، اکثر ہوتا ہے انسان ساری زندگی ایک گناہوں میں گزر جاتی ہیں یا کفر میں بھی گزر جاتی ہیں اور آخر پہ ایک اسلام قبول بھی کیا جاتا ہے یا گناہ گار آخر پہ توبہ بھی کر لیتا ہے، تو جو کیا آپ کے وقت موت کے وقت یا آپ کو لگے کہ رضا کا وقت قریب ہے تو اس میں جو توبہ کی جاتی ہے کیا وہ توبہ قبول ہو جاتی ہے؟ اور اگر اس میں یہ بھی سینس رکھی جائے کہ سم ٹائم انسان یہ بھی سوچ کے اگر ایک مثال کے طور پر کہ انسان کی یہ سوچ ہے کہ میں پوری زندگی ٹھیک ہے گناہ کرتا ہوں تو جب آخری وقت آئے گا تو تب توبہ کر لیں گے، اس کے بارے میں بھی بتائیے گا کہ اس والی بات میں اور اس والی بات میں کتنا ڈفرینس ہے؟ مجھے آج اس بات کی بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ آپ جتنے بھی سوال کر رہے ہیں بڑے پریسائز اور بڑے زبردست کویشچنز ہیں کہ اور حالات حاضرہ کی ضرورت، جی ہاں ضرورت بھی ہے، انہیں ایڈریس کرنا ضروری ہے۔ دیکھیے قرآن مجید نے واضح لفظوں میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ جب کسی کی موت کا وقت آ جائے تو اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ اس کی ایک ریزن ہے، ایک ہوتا ہے مرنے سے پہلے توبہ کرنا، ایک ہوتا ہے حالت احتضار میں توبہ کرنا۔ حالت احتضار وہ حالت ہے جیسے بیداری اور نیند کے درمیان ایک REM سٹیٹ ہوتی ہے، ڈاکٹر صاحب سمجھتے ہیں، ریپڈ آئی موومنٹ سٹیٹ، جس میں آپ کو خواب آتے ہیں، جس میں آپ کا آئی بال جو ہے وہ موو کر رہا ہوتا ہے، وہ نیند اور خواب کے درمیان کی کیفیت ہے۔ اسی طرح زندگی اور موت کے جو درمیانی کیفیت ہے وہ حالت احتضار ہے۔ حالت احتضار وہ ہے کہ جہاں آپ اس دنیا میں پڑے ہوئے لیکن آپ آگے کا تمام معاملہ دیکھ رہے ہیں، اب نظر آ رہا ہے کہ وہ بس گیا وہ جہنم ہے، تو وہاں جہنم دیکھنے کے بعد اور ملک الموت کا خوفناک چہرہ دیکھنے کے بعد توبہ کرنا جو ہے اس کے کچھ معنی نہیں ہے، کیونکہ وہ تو آپ سب کچھ دیکھ کے وہ کر رہے ہیں نا۔ ہاں ایک توبہ ایسی ہے جو مرنے سے پہلے ہوتی ہے اور وہ مستحسن ہے، صرف یہ نہیں کہ قبول ہوتی ہے بلکہ اس کا وہ مستحسن ہے۔ وہ کون سی توبہ ہے؟ وہ توبہ ہے جو حر نے کی ہے، بے شک حر نے بھی مرنے سے پہلے کی ہے لیکن حالت احتضار میں نہیں کی ہے۔ جی، حالت احتضار کی توبہ اور ہے اور مرنے سے پہلے یہ توبہ اور ہے، حق کو پہچاننا۔ اور امام حسین علیہ السلام کے پاس حر گئے ہیں، انہوں نے کہا کہ فرزند رسول میں نے یہ فیصلہ کیا کہ حق آپ کی طرف ہے اور ادھر باطل ہے، اور اب آپ مجھے بھیجیں اور میں آپ کی نیابت میں اور آپ کی اجازت سے میں شہید ہو جاؤں، اور وہ شہید ہو گئے۔ ایک یہ توبہ ہے اور ایک وہ توبہ ہے جو حالت احتضار میں وہ فرعون بھی کر رہا تھا، وہ جب ڈوب رہا تھا تو وہ بھی کر رہا تھا، ٹھیک ہے، وہ توبہ خدا کو کہ مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے، وہ توبہ قبول نہیں ہے، یہ توبہ قبول ہے۔ یہ توبہ قبول ہے۔ اچھا ابھی جی دوسرا وہ جو توبہ مستحسن توبہ، میں اس پہ عرض کرنا چاہوں گا کہ جوانی کی توبہ جس کو خاص طور پہ انبیاء علیہ السلام نے، اولیاء کرام نے اپنایا ہے اور بڑا پسند فرمایا جاتا ہے، بڑا پسند فرمایا ہے کہ جوانی کے اندر جس کو اللہ تعالیٰ بڑا پسند فرماتا ہے، بڑھاپے میں تو پھر وہ سارے ہی ذہن بناتے ہیں۔ جس طرح آپ کا وہ سوال تھا کہ بڑھاپے میں کر لیں گے، یہ غفلت ہے، تو غفلت سے نکلنا چاہیے کہ کیونکہ پتہ ہی کوئی نہیں بندے کی زندگی کب جو ہے وہ
بلاوا آ جائے اور بندے کا جو ہے وہ کام تمام ہو جائے، تو کوشش یہی کرنی چاہیے کہ کوئی جو دم غافل سو دم کافر سنو اے ہوئی گل مرشد سمجھائی ہو. یعنی کوشش اولیاء کرام یہ فرماتے ہیں کہ کوئی لمحہ ایسا نہیں گزرنا چاہیے غفلت میں کہ آج نہیں پڑھوں گا نماز، کل پڑھ لوں گا، آج نہیں اچھا کام کروں گا کل نہیں. پتہ ہی نہیں ہے کہ جو ہے وہ جو سانس اولیاء کرام امام غزالی علیہ رحمۃ اس لیے فرماتے ہیں کہ زندگی ایسے گزارنی چاہیے کہ جو سانس اندر گیا ہے پتہ نہیں باہر آئے گا کہ نہیں، جو باہر سانس نکلا ہے شاید اندر جائے گا کہ نہیں. تو غفلت کو چھوڑتے ہوئے جی توبہ جتنی جلدی، تو قرآن کریم میں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ فرّ يَفِرُّ فِرَارًا. فر عام طور پہ بولا جاتا ہے فرار ہونا، دوڑنا، دوڑو اللہ کی طرف. قرآن کریم میں تو اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ نکلو اللہ کی طرف، دوڑو اللہ کی طرف. فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ بھلائی کے کاموں میں جلدی کرو. تو جتنی جلدی کی جا سکے جتنی نیکیاں، اور حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بھی ہے کہ مومن نیکیوں کا حریص ہوتا ہے، اس کو خواہش ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ میں نیکیاں کروں، زیادہ سے زیادہ اعمال صالحہ کروں تاکہ میری دنیا بھی سنور جائے، میری آخرت بھی سنور جائے. اور کئی حضرت جی سوال کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جی میرا بیرون ملک جانے کا ارادہ ہے اور وہاں داڑھی کی پابندی ہے، تو میں داڑھی اب اتروا لوں اور آ کے رکھ لوں تو کیا توبہ قبول ہو جائے گی؟ یعنی یہ سوال ہے، یعنی ہزار زن گمان سوال اس پہ ایلیگیشنز وہ ذہن میں ابھرتے ہیں. لیکن ایز اے اسکالر، ایز اے عالم دین، ایز اے رہبر، ایز اے لیڈر، ہمیں تو انہیں گائیڈ ہی کرنا ہے بے شک کہ جب آپ نے نیت کی ہے تو کوشش کریں اس سنت کو اپنانے کی. ایک تو یہ ہے. اور دوسرا، اگر مظاہری صاحب بھی میری بات کی تائید فرمائیں گے کہ جب اگر کوئی بندہ کام کر لیتا ہے گناہ، تو کوئی عالم دین کب ہے جو دروازہ توبہ کا بند کر سکے؟ جب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ قیامت تک، یعنی کہ سورج جب تک مغرب سے نہ طلوع ہو جائے تب تک توبہ کا دروازہ کھلا ہے. سبحان اللہ. تو جب توبہ کا دروازہ کھلا ہے تو پھر کوئی عالم دین، کوئی کون کیسے کہہ سکتا ہے کہ جی اس کی اب توبہ قبول نہیں ہے اور اب قبول ہے؟ کوئی لیمٹ بندہ مقرر کر. اچھا مولانا، یہاں پہ میرا آپ سے سوال ہے قبلہ، میں آپ کی بھی اس میں رہنمائی چاہوں گی. آج کے دور میں خاص کر ابھی جو ایک وقت چل رہا ہے، جو میری ایک اپنی سوچ ہے یا میں جو انالائز کر رہی ہوں یا میں اگر سوشل میڈیا سے چیزیں دیکھ رہی ہوں یا کچھ بھی ہے، ایک چیز بہت زیادہ کامن ہو چکی ہے کہ اب ایک اگر میں اسپیسیفک کسی کا نام نہیں لوں گی یا کسی بھی طبقے کا نام نہیں لوں گی، میں اگر جنرل بات کروں، کوئی انسان ہے، کوئی جینڈر ہے یا کچھ بھی ہے. اب جینڈر چاہے جو بھی ہے آپ کا، ہم مرد ہے، عورت ہے، یا خواجہ سے جو بھی ہمارا جینڈر ہے، بے شک ہم اللہ کی مخلوق ہیں. عبادت ہر ایک پر فرض ہے. اللہ تعالیٰ نے اسی جس طرح سے ہم پہ فرض کی، سب پہ فرض ہے، وہ سب پہ فرض ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ آج کل جو ایک کامن چیز ہو گئی ہے، اب ایک کام ہے، ٹھیک ہے. اب کچھ لوگ ایسے ہیں جو تبلیغ میں بھی ہیں، مرد بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، ادر جو تھرڈ جینڈر ہیں وہ بھی ہیں. لیکن اب جو کام ہے اس کام کی اب ڈیمانڈ کچھ اور ہے. اب کچھ ایسے پرسنلی ہے جو چاہ بھی نہیں رہے ہیں، کیونکہ ایک دفعہ یہ ایک جو سچویشن ہے کسی نے مجھ سے ڈسکس کی تھی کہ میں یہ کام نا دل نہیں مانتا، لیکن ایک وہ اس ٹائم وقت کے حالات کی ایک وہ چیز بنی ہے کہ اس کو کرنا ہی پڑتا، اور اس کے ساتھ ساتھ توبہ بھی جاری ہے کہ اگر ایک کام اگر ہو گیا پھر آگے اس پر توبہ بھی کرنی ہے. لیکن اب اگلی بات کیا ہے کہ اب وہ مجبوری بھی ہے، وہ ضرورت بھی، آپ کو اپنا کام بھی کرنا ضروری ہے، معاش بھی دیکھنا ہے. تو اس کے اوپر توبہ کا کیا ایلیمنٹ لگتا ہے یا اس بندے کے لیے کہ اگر وہ پرسنلی سیٹسفائی نہیں ہے لیکن فور اپنی کسی چیز کے لیے، اپنی کسی کے لیے، کیا ان کو پتہ ہے کہ ہم جیسے ہم کسی تھرڈ جینڈر کی بات کرتے ہیں، ہمارے ایک ملک میں ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ اب آ کے شاید ایک تو نوکریاں دی جا رہی ہیں، ادروائز ان کے پاس روزی کمانے کا یا اپنے کام جو کام وہ کرتے ہیں وہ تھرڈ وے ان کے پاس کوئی نہیں ہے. ان کو وہی کرنا پڑتا ہے جو شروع سے ان کی ایک ریت چلتی آ رہی ہے. لیکن وہ ساتھ ساتھ ایک اپنی توبہ کا فیکٹر بھی رکھنے ہیں، اپنے اسلام کو بھی دیکھ رہے ہیں، پر انہیں اس طرف بھی جانا پڑا. تو وہ ان کی توبہ پہ کیا ایلیمنٹ لگتا ہے کہ اس میں ہم انسان ہیں، مرد ہے، عورت ہے یا تھرڈ جینڈر ہے، ہر ایک کی کوئی نہ کوئی مجبوری ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، تو وہ بندہ اس کو کس طرح لے سکتا ہے؟ دیکھیے قرآن نے یہ کہا لا تلبسوا الحق بالباطل، حق کو باطل کا لباس مت پہناؤ. یوں نہیں ہوتا کہ آپ پاکیزہ اور نجس چیزوں کو مکس اپ کر کے تو ایک تیسری قسم کی چیز بنا لیں، یہ پاسبل نہیں ہے.
یا ایک چیز پاک ہوتی ہے یا ایک چیز نجس ہوتی ہے. نجس پاک کو مکس اپ کر کے تو تیسری قسم کی ایک چیز خلق نہیں کی جا سکتی. آپ جو کر رہے ہیں یا تو وہ جائز ہے یا وہ ناجائز ہے. جب آپ خود جانتے ہیں, خود آپ کو ادراک ہے کہ جو میں کر رہا ہوں یہ ناجائز ہے, اور پھر آپ نے یہ سوچا ہوا کہ سارا دن تو کروں گا, رات کو جا کے معافی مانگوں گا اور دوسرے دن پھر یہی کروں گا, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں, آپ اپنے آپ کو ڈیسیو کر رہے ہیں. یہ تو ایک سچویشن ہے جو بڑی کلیئر ہے. دوسری سچویشن جو ہے وہ اس سے مختلف ہے. وہ ہے جیسے میں نے اس سے پہلے بھی بات کی, مجبوری کی ایک ڈیفینیشن ہے. مجبوری کی ڈیفینیشن, اس کا تعلق آپ کی زندگی سے ہے, اس کا تعلق آپ کی عزت سے ہے, اس کا تعلق آپ کے وقار سے ہے, آپ کے مال و دولت سے ہے. مثلا میرا گھر, میری جان, میری ناموس, جب مجھے اس کا خطرہ محسوس ہوتا ہے تب میرے لیے ریکوائرمنٹس بالکل بدل جاتی ہیں. تب ریکوائرمنٹس اور ہو جاتی ہیں. مجھے جان بچانی ہے, چاہے میں جو بھی کروں مجھے جان بچانی ہے. وہاں چوری, وہاں حرام, وہاں یہ سارے ان کے معیارات ہی بدل جاتے ہیں. ٹھیک ہے, وہاں لیکن ہم کیا کر رہے ہیں, ہم کر رہے ہیں لگژریز کے لیے, ہم اپنی نیڈز کے لیے نہیں کر رہے. اس کا تعلق نیڈ سے ہے. بچے بھوکے مر رہے ہیں, ایک دو منٹ کے اندر بچہ جو ہے پیاس سے مر جائے گا, ایک گھنٹے بعد بچہ بھوک سے مر جائے گا. ماں کسی کی چیز چوری کر کے بھی بچے کو کھلا دے گی تو شریعت اس پہ سزا نہیں دیتی. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بچے کو میک ڈونلڈس کھلانے کے لیے ماں یہ کر سکتی ہے. لگژری سے اوائڈ, لگژریز کا معاملہ ڈیفرنٹ ہے. ہم یہ کر رہے ہیں کہ ہم لگژریز کے لیے یہ سارا کچھ کر رہے ہیں, اور پھر ہم یہ سوچیں کہ خدا رحیم بھی ہے, وہ کریم بھی ہے, رات کو جا کے معافی مانگ لوں گے. یہ اپنی ذات کے ساتھ دھوکہ ہے اور کچھ نہیں ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ وہ پروردگار اتنا رحیم ہے اور اتنا کریم ہے کہ ایک انسان جان بوجھ کے گناہ کرتا ہے لیکن پھر توبہ کرتا ہے تو پروردگار اسے معاف کر دیتا ہے. دوسرے دن پھر وہ گناہ کرتا ہے. حالانکہ توبہ کی جو ریکوائرمنٹ ہے اور توبہ کی جو شرائط ہے ان میں یہ ہے کہ جب توبہ کرے تو اگلی دفعہ نہ کرنے کا عزم کرے کہ میں اس کے بعد نہیں کروں گا. یہ توبہ کی ضرورتوں میں ہے, لیکن وہ توبہ کر کے پھر وہی کرتا ہے اور دوبارہ توبہ کرتا ہے تو پروردگار یہ نہیں کہتا کہ تم نے تو کل یہ عزم کیا تھا کہ میں نہیں کروں گا تو اب تمہاری توبہ قبول نہیں ہوگی. اس کے اوپر گناہ زیادہ بھی ویسے بڑھ جاتا ہے نا, اگر آپ پھر سے وہ کریں گے تو وہ زیادہ گناہ ہوتا ہے. نہیں, وہ گناہ تو ہوتا ہے, لیکن میں اس وقت ہم پروردگار کے رحم کی بات کر رہے ہیں کہ توبہ کی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ جب آپ توبہ کریں تو آپ مانیں کہ میں نے گناہ کیا تھا, ایک. دوسرا, آگے نہ کرنے کا مصمم ارادہ کریں, دو. اور تیسری جو ایک ایڈوانسڈ لیول ہے اس کا, جو متقیوں کے لیے ہے کہ اس چیز کے ذریعے جو آپ کو فوائد پہنچے تھے وہ اپنی ذات سے آپ دور کریں. ٹھیک ہے, اس لیول پہ ہم نہیں بھی جاتے تو ہم توبہ کرتے ہیں, ہم دوبارہ وہ عمل کرتے ہیں, دوبارہ توبہ کرتے ہیں, پروردگار پھر قبول کرتا ہے, پھر عمل کرتے ہیں, پھر توبہ کرتے ہیں, پھر وہ قبول کرتا ہے. لیکن یہ جو معاملہ ہے یہ اپنے آپ کو دھوکہ دینے کے مترادف ہے کہ آپ پورا سوچ لیں کہ جی میرا کاروبار ہے, جی میں تو یہ چیزیں بیچتا ہوں, میں ڈرگز بیچتا ہوں, میرا یہ کاروبار ہے, وہ میرا کاروبار ہے, یہ سود کھانا یہ میرا کاروبار ہے, اور یہ بیوقوف بنانا یہ میرا کاروبار ہے. ٹھیک ہے, لیکن ساتھ ساتھ جو ہے وہ اللہ بھی ہو رہی ہے, اور یہ اپنے آپ کو بیوقوف بنانے کے مترادف ہے. اس کا کوئی بینیفٹ نہیں ہے. الٹا میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ اپنی نیکیوں کا بھی بیڑا غرق کر سکتے ہیں اگر آپ اس طرح کا آپ کا مزاج بن چکا ہے. اچھا, ابھی بات آپ کہہ رہے تھے کہ اللہ رحمان و رحیم ہے, اور اللہ کی جو محبت ہے اس کو ماں کی محبت سے تشبیہ دی گئی ہے کہ 70 ماؤں جتنی محبت اللہ کرتا ہے. جب اللہ اتنی محبت کر رہا ہے بندے سے تو پھر اللہ نے بار بار کیوں کہا کہ توبہ کرو؟ جی, کیوں قرآن پاک میں بار بار آ رہا ہے کہ توبہ کرو؟ جی, بہت اچھا سوال ہے ڈاکٹر صاحب. آج میں حیران ہوں, آج آپ مطلب کہاں سے سوال نکال رہے ہیں, میں تو خود حیران ہوں. یقین کریں آپ, سچی بات ہے کہ میں بڑا حیران ہو رہا ہوں, اتنے خوبصورت اور پریسائز کویسچنز. دیکھیے, ماں اللہ کا موازنہ, اللہ کے رحم کا ماں کے ساتھ وہ تو ویسے ہی ممکن نہیں ہے. 70 مائیں جو ہیں وہ ان کے ساتھ کیا موازنہ, اور 70 کروڑ مائیں ہوں تو بھی کوئی موازنہ نہیں ہے. 70 تو بہت ہی چھوٹا حصہ ہے. اس کا رحم, اس کا کرم, اس کا موازنہ رسول اللہ کے رحم سے البتہ ہو سکتا ہے کہ وہ رحیم ہے, وہ کریم ہے جو رحمت للعالمین کا پروردگار ہے. اس سے کچھ پتہ چلتا ہے کہ وہ کتنا بڑا ہے. تو 70 ماؤں سے تو کیا پتہ چلے گا کہ وہ کتنا بڑا ہے, وہ کریم ہے اور رحیم ہے. معاملہ یہ ہے کہ جب وہ پروردگار اتنا رحم کرتا ہے, اتنی محبت کرتا ہے, تو پھر توبہ کیوں چاہتا ہے؟ ڈاکٹر صاحب, وہ جو ہم سے چاہتا ہے نا, وہ اپنے لیے نہیں چاہتا, وہ ہمارے لیے چاہتا ہے. بے شک ہمارے لیے چاہتا ہے. اسے ضرورت نہیں ہے پوری کائنات اس کا سجدہ نہ کرے, اس کی ربوبیت میں ذرہ بھر فرق نہیں آتا. پوری کائنات اس کے سجدے میں گر جائے, اس کی ربوبیت میں ذرہ بھر اضافہ نہیں ہوتا. وہ جو کچھ کروا رہا ہے وہ ہمارے فائدے کے لیے کروا رہا ہے. وہ روزہ رکھوا رہا ہے تو وہ رزاق ہے, وہ ہمیں بھوکا رکھے خوش تھوڑی ہوگا.
وہ تو کھلاتا ہے، وہ تو چونٹیوں کو بھی کھلاتا ہے، وہ تو وہاں پہ بھی کھلاتا ہے جہاں پہ ایک فرعون جو خود کہہ رہا ہے کہ میں خدا ہوں، وہ اسے بھی کھلا رہا ہے کہ موسیٰ کہہ رہے ہیں کہ پروردگار عالم یہ تو فرعون ہے، یہ تو خدا بن کے بیٹھا ہوا، اس کا رزق تو بند کر، تو پلٹ کے تیری برابری کر رہا ہے وہ بندہ. ہاں تیری برابری کر رہا ہے. تو پروردگار نے کہا کہ یہ اگر ابدیت بھول گیا تو میں معبودیت کیسے بھول سکتا ہوں. وہ اپنے معیار کے مطابق کر رہا ہے، میں اپنے معیار کے مطابق کر رہا ہوں. تو جو پروردگار یہ جو توبہ چاہتا ہے، یہ جو ہمیں دعا کے لیے کہتا ہے، یہ ہمیں پریکٹس کروا رہا ہے. یہ ہمیں چاہتا ہے کہ ہم ادراک کر لیں ان چیزوں کا، ہم ان چیزوں کو انڈرسٹینڈ کر لیں، اور یہ جو بار بار اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہے، اس سے ہماری ہیبٹ ڈیولپ کرنا چاہتا ہے کہ ایک بچہ جو ہے اگر ماں سے بے نیاز ہو جائے گا تو پھر بڑا خطرناک ہو جائے گا. اور اگر اس بچے کو باؤنڈ کر دیا جائے کہ اسے ہر 1 گھنٹے کے بعد ماں کو رپورٹ کرنا ہے، اس نے اگر کوئی چیز توڑی ہے تو اسے ماں کو بتانا ہے کہ ماں یہ مجھ سے ٹوٹ گیا ہے، تو اس میں بچے کی خیر ہے. یہ جو توبہ ہے، یہ جو بار بار کی دعا ہے، یہ پروردگار کو رپورٹ کرنا ہے. یعنی جب بھی ہم سے کوئی کھلونا ٹوٹتا ہے، ہم باؤنڈ ہیں کہ پروردگار کو رپورٹ کریں، پروردگار کھلونا ٹوٹ گیا ہے، معاف کر دے، اگلی بار نہیں توڑتا. تو یہ جو بار بار رپورٹ کرنا ہے، یہ ہمارے فائدے میں ہے، اس کا اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے. صحیح سے. دوسرا قبلہ میں عرض کرنا چاہوں گا کہ حدیث مبارکہ ہے نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اب اللہ تعالیٰ پاک ہے اور پاک کو پسند کرتا ہے. تو مظاہری صاحب نے جس طرف توجہ دلائی کہ اللہ تعالیٰ ہماری بلائی کے لیے ہمیں فرماتا ہے نا کہ گناہوں سے بچ جائیں، پاکیزہ ہو جائیں. اور حدیث مبارکہ بھی ہے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اگر کوئی جب بندہ ایک گناہ کرتا ہے، اگر وہ توبہ نہیں کرتا تو اس کی نحوست یہ ہوتی ہے کہ اس کے دل کے اوپر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے. پھر وہ توبہ نہیں کرتا تو اگلے دن پھر گناہ کرتا ہے، پھر دوسرا نقطہ لگ جاتا ہے، پھر گناہ کرتا چلا جاتا ہے اور توبہ کی طرف بالکل نہیں آتا. تو پھر ایک دن کیا ہوتا ہے کہ دل بالکل گناہوں سے لتھڑ جاتا ہے، سیاہ ہو جاتا ہے. پھر کوئی نصیحت کی بات بندے کے اوپر اثر نہیں کرتی. توبہ سے کیا ہوتا ہے کہ بندہ گناہوں سے بچ جاتا ہے، دور رہتا ہے، اپنے آپ کو صاف کر لیتا ہے. توبہ سے بندے کی جو دل کی صفائی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے تو اعمال صالح کی طرف ارشاد فرمایا نا کہ جس طرح لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے ویسے ہی دل کو بھی زنگ لگ جاتا ہے. اور دلوں کا زنگ جو ہے وہ تلاوت قرآن پاک سے اتر جاتا ہے. ایک حدیث تو یہ ہے. دوسرا فرمایا کہ زنگ لگ جاتا ہے جیسے دوسری چیزوں کو لگ جاتا ہے، تو دلوں کا زنگ جو ہے نا وہ درود پاک سے دور ہوتا ہے. اعمال صالحہ بتائے نا تلاوت قرآن پاک، صدقہ و خیرات، درود پاک. تو یہ چیزیں جو ہیں اسی لیے ہیں کہ انسان، اور آقا علیہ السلام نے کتنی پیاری مثال دے دی. فرمایا کہ تمہارے گھر کے سامنے اگر نہر ہو اور تم میں سے کوئی 5 وقت اس میں نہائے تو اس کے اوپر کوئی غلاظت، کوئی مٹی، ڈسٹ کوئی رہ جائے گی؟ صحابہ نے عرض کیا نہیں. تو فرمایا نمازوں کی کیفیت بھی یہی ہے. جب بندہ 5 نمازیں پڑھتا ہے تو بالکل گناہوں سے پاکیزہ ہو جاتا ہے. تو یہ اعمال صالحہ رکھے ہی اس لیے گئے ہیں، توبہ رکھی اس لیے بار بار گئی ہے. ایک کیا استاد جو ہے، ہم یہاں کہہ سکتے ہیں کہ جو نماز ہے وہ توبہ کا ذریعہ ہے، یا اس کو ہم توبہ کی ڈیفینیشن میں لے کے جا سکتے ہیں؟ بالکل ایسے ہی ہے. بالکل اعمال صالحہ جتنے بھی ہیں اعمال صالحہ. ایک استاد کہتا ہے کہ بیٹا یہ گاڑی صاف کر دو، ڈسٹ پڑی ہے. وہ توبہ سے میں عرض کرنے لگا ہوں. تو وہ کہتا ہے استاد جی یہ میں اس لیے نہیں صاف کر رہا، پھر ڈسٹ پڑ جائے گی. تو پھر استاد سمجھانے کے لیے کہتا ہے اللہ کے بندے جتنی دفعہ بھی ڈسٹ پڑے گی اس کو صاف ہی کرنا ہے. کیونکہ ڈیمانڈ کیا ہے، اس کو صاف کر کے رکھنا ہے، اس کو بیچنا ہے، اس کو اچھے طریقے سے صاف رکھو گے تو کوئی آگے لے گا. استعمال کی چیز ہے ظاہر. ویسے ہی جو ہے نا وہ توبہ ہے کہ اعمال صالحہ بندہ کرتا رہتا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں پھر بندہ ایک پاکیزہ حالت بندے کی ہو جاتی ہے. اور پھر جب بھی بندہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ درجے قبولیت عطا فرماتا ہے. تو خاص طور پہ اللہ رحیم ہے، کریم ہے، داتا ہے نا، تو دینے والا ہے. وہ پسند کرتا ہے اس چیز کو کہ میرے بندے میری طرف آئیں، مجھ سے مانگیں. اسی لیے تو حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تم گناہ نہ کرو اللہ تعالیٰ تمہیں لے جائے اور ایسی قوم کو لائے جو گناہ بھی کرے
اور پھر اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرے تو اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے. یہ میں ہمیشہ مجھے علامہ کی بات ہمیشہ ہی بہت زیادہ ایک وہ پتہ ہے نا کہ پن جن بندے کو کرتے اٹریکٹ کرتی ہے. بڑی خوبصورت ابھی جیسے علامہ نے بات کی کہ بے شک اللہ تعالیٰ کو نہ ہمارے سجدوں کی ضرورت ہے نہ اس سے ہمارے روزوں کی ضرورت ہے. جس کو ظاہری بات ہے ملائکہ جس کو پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کر جس کو ذات علی سجدہ کر رہی ہے جس کو معصومین سجدہ کر رہے ہیں اس کو ہمارے سجدوں کی یا ہمارے عبادات کی تو واقعی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو بے شک یہ چیزیں اگر ہم انسان سمجھے تو یہ ہمارے لیے ہیں, ہماری روح کے سکون کے لیے ہیں. ہمارے لیے زیادہ تر کیا ہوتا ہے کہ وہی قبلہ کی دفعہ پہلے بھی یہ بات جب ہم نے کی تھی کہ روح کے سکون کے لیے بے چینی اور نماز کے ایک عبادات کے بعد ایک سکون اور ایک بے سکونی ہے. تو یہ عبادات اسی لیے کہ ہماری روح کو سکون پہنچے, ورنہ اللہ کو تو نہ اس کی ہماری نماز کی ضرورت ہے نہ, کیونکہ ہماری نماز میں تو ملاوٹیں بہت زیادہ ہے, سوچے ہی بہت زیادہ ہے, ریاکاری بہت ہے. ہم تو 1000 بات سوچ کے تو پھر ایک سجدے میں جا رہے ہوتے ہیں. تو وہ اس کو اگر ہم, کیونکہ پیور عبادات تو ان کی ہیں نا, پیور عبادات تو اہل بیت کی تھی, ہماری تو وہ عبادات نہیں ہو سکتی ہے. تو قبلہ کی مجھے اس بات سے ہمیشہ بڑا اچھا لگتا ہے. یہ ہمارے لیے بہت نا میرا خیال ہے سنہری بات نکل آئی آج, پھر اس میں سے نکل آئی کہ یہ عبادات ہمارے روح کے سکون کے لیے ہیں. یہ تسبیحات, یہ ذکر, یہ جو کچھ ہے یہ ہم اپنے لیے کرتے ہیں. پھر مجھے یہاں پہ ایک وہ آتا ہے کہ اگر ہم اب روزے کی بات کریں قبلہ, اور مولانا صاحب آپ اس پہ رہنمائی کیجیے گا کہ پھر اللہ کہہ رہے ہیں روزہ میرے لیے ہے. حالانکہ اب یہاں پہ اگر میں یہ سوال آپ سے کر رہی ہوں کہ بے شک یہ چیزیں تو ہم اپنے لیے رکھتے ہیں نا کہ ہماری نیکیاں بڑھ جائیں, ہم کسی قابل اللہ کو منہ دکھانے کے قابل ہو جائیں. تو پھر جب روزہ اللہ کے لیے ہے اور وہ کہتے ہیں ہم افطاری میں بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ تیرے لیے ہے, ہم نے تیرے دیے, میں نے سے افطار کیا, تو پھر اس کے اندر کیا ایلیمنٹ آتا ہے؟ دیکھیے ہر عمل اللہ کے لیے ہے, نماز بھی اللہ کے لیے ہے, حج بھی اللہ کے لیے ہے, اللہ کو ضرورت نہیں ہے. لیکن اللہ نے خاص طور پہ روزے کو کیوں کہا صوم لی وانا اجزا بہ, روزہ میرے لیے ہے, اس کی جزا میں دوں گا. اس کی ایک ریزن ہے, وہ یہ ہے کہ جتنے بھی اعمال ہیں ان میں سے خاص طور پہ روزہ اس لیے مختلف حیثیت رکھتا ہے کہ جتنے اعمال ہیں ان میں ریاکاری ممکن ہے. روزے میں ریاکاری ممکن نہیں ہے. یہ صرف بندے اور خدا کا معاملہ ہے. خدا جانتا ہے بندہ روزے سے ہے. بالکل. میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں, آپ کو نہیں پتا میں روزے سے ہوں یا نہیں ہوں. خدا جانتا ہے کہ میں روزے سے. نماز جب میں پڑھوں گا تو میں آپ کے دکھاوے کے لیے پڑھ سکتا ہوں, زکوٰۃ میں آپ کو دکھا کے دے سکتا ہوں, حج میں آپ کو دکھا کے کر سکتا ہوں, میں جتنے بھی اعمال ہیں وہ آپ کو دکھا کے کر سکتا ہوں. لیکن جب میں روزہ رکھوں گا میں بھوکا ہوں, آپ کو نہیں پتا کہ میں روزے سے ہوں یا نہیں ہوں. یہ راز میرے اور پروردگار کے درمیان ہے. اس لیے پروردگار نے کہا کہ ہر عمل میں ریاکاری ممکن ہے. روزہ وہ خالص عمل ہے جسے میں جانتا ہوں اور میرا بندہ جانتا ہے, اس کی جزا میں بالکل مختلف کر کے دوں گا دوسرے اعمال کی نسبت. ٹھیک ہے مولانا, میرا آپ سے سوال ہے کہ حقوق العباد آج کل میرا خیال ہے قبلہ کہ سب سے بڑا مسئلہ نا ہمارے اندر انسانیت کا ہو چکا ہے کہ حقوق اللہ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں بے شک اپنے معاف کر دوں گا, لوگوں کا تو نہیں معاف کروں گا. جس میں دل دکھانا ہے, جس میں ظلم ہے, بہت سی چیزیں اس کے اندر انکلیوڈ ہو جاتی ہیں. تو کیا حقوق العباد کو ترک کر دینا ہے یا انسانیت کا اس قدر دل دکھا دینا کہ بندہ آپ سے خوش ہی نہیں ہے, اور اس بندے کی توبہ جو ہے کیا اس کی چلتی ہوئی زندگی میں بھی یا آخرت میں بھی, یا آخر اس کے جو آخرت کے وقت چل رہے ہیں لاسٹ مومنٹ, اس کو پتہ ہے کہ یہ تو اب دی اینڈ ہے, تو اب سب کو بلا لو, معافیا مانگ لو. تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ آپ معافی تو مانگ لیتے ہیں کسی سے, لیکن اگلے بندے کا وہ بھولنا بڑا مشکل ہے. ہم انسان ہیں نا, ہم اپنی وقت نظام میں دیکھتے ہیں بندے کو نا تو اکثر لوگ معاف کر دیتے ہیں. اچھا کئی لوگ کچھ تکلیفیں ایسی ہوتی ہیں کہ انسان کو وہ ایک دفعہ کوئی آپ سے کہے نا ہمیں معاف کر دو, تو وہ ایک دفعہ ایسی وہ ایک سیڑھی سی چلنے شروع ہو جاتی ہے کہ بندہ سوچ میں پڑ جاتا ہے اس کو کیسے معاف کرنا ہے, اس نے تو وہ چیز اس کی میں سوری آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں. اس کی ایک مثال ہسٹری میں یہ ہے کہ جس حبشی نے جناب حمزہ علیہ السلام کو مارا تھا, شہید کیا تھا, وہ بعد میں اس نے اسلام قبول کر لیا. اور وہ سو کالڈ اسلام آپ کو پتہ ہے جی, مطلب اس میں لگتا ہی کیا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہی کہنا نہ ہوتا, اور اس میں کیا تھا. تو وہ اس نے وہ کلمہ پڑھ لیا. اب وہ کلمہ پڑھ لیا تو لوگ لے آئے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ محبت تھی جناب حمزہ علیہ السلام سے. ان کا ایج ڈیفرنس بھی کوئی زیادہ نہیں تھا ظاہری طور پہ, تو دوست تھے ایک طرح سمجھ لیں کہ چچا بھتیجا بھی, اور ایک دوستی کا بھی وہ معیار تھا. تو وہ جب سامنے آیا تو لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ وہ ہے شخص جس نے جناب حمزہ کو قتل کیا تھا, لیکن اب اس نے کلمہ پڑھ لیا ہے. تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے کلمہ پڑھ لیا ہے, اب یہ مسلمان ہے, لیکن اسے یہ کہنا کہ یہ میرے سامنے کبھی نہ آئے. اللہ
اللہ وہ اب یہ تکلیف دیکھیں نہیں. یہ چیز ہے نا کہ وہ جو آپ بات کر رہی ہیں نا کہ اندر وہ چیز موجود ہے. ایسا نہیں ہے کہ محض اس کے یہ کہہ دینے سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ دینے سے نبی کے دل سے وہ بات چلی جائے گی کہ میرے محبوب ہستی جناب حمزہ کا یہ قاتل ہے. تو یہ سچویشنز ہوتی ہیں. اب آپ کنٹینیو کیجئے, میں نے وہ درمیان جی میں بس مولانا آپ سے یہی جاننا چاہوں گی کہ مجھے بتائیے کہ حقوق العباد کے بعد بھی توبہ کا کیا؟ جی بالکل, وہ بڑی واضح حدیث ہے نا کہ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ صحابہ مفلس ندار کون ہے؟ تو صحابہ نے سادہ سا عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کے پاس روپے پیسے نہ ہو, غریب ہو. فرمایا نہیں. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ندار اور غریب مفلس وہ ہے کہ قیامت کا دن ہوگا تو ایک بندہ حاجی بھی ہوگا, نمازی بھی ہوگا, زکاتی بھی ہوگا, روزہ رکھنے والا بھی ہوگا, سارے اعمال صالحہ اس کے پاس ہوں گے, پہاڑوں کے پہاڑ نیکیاں لے کے آئے گا, جنت میں جانے لگے گا. جس کا غصب کیا, حق غصب کیا ہوگا, جس کا دل دکھایا ہوگا وہ آ جائے گا, جس کی زمین پہ قبضہ کیا ہوگا وہ آ جائے گا. سارے عرض کریں گے یا رب العالمین اس نے فلاں وقت مجھے گالی دی تھی, فلاں وقت اس نے میری زمین دبائی تھی, فلاں وقت اس نے, وہ سب کو ذات باری تعالیٰ وہ حقوق العباد کا جو معاملہ جس پہ ہم کر رہے ہیں گفتگو توبہ کے حوالے سے, اللہ تعالیٰ فرمائے گا بھی اب کرو, اس کو سیٹسفائی کرو, اس کو کیسے راضی کرنا ہے. وہ دارالجزا ہوگا, دارالعمل تو ہوگا نہیں کہ وہاں کوئی ایسا معاملہ نہیں. وہاں کیا ہوگا کہ نیکیاں دینی پڑیں گی. وہ اگر کوئی ہوئی تو جی اور اگر وہ بھی نہ ہو, پہلے عرض کیا اگر وہ بھی نہ ہو تو نہیں, اگر ہوئی تو وہ تو میں نے پہلے عرض کیا, وہ تو ڈاکٹر صاحب میں نے پہلے عرض کیا ہے نا کہ زکاتی, حاجی, روزہ, اعمال صالحہ کے پہاڑ لے کے آئے گا. وہ لے کے کیا یہ اصل جو مزاری صاحب نے جو صرف اشارہ کیا ہے نا, جو نیکیاں آ رہی ہیں وہ ریاکاری میں نہ ہو. جی جو یہ نیکیاں بتا رہے ہیں ان میں ریاکاری نواز نہ ہو. جی وہی میں عرض کر رہا ہوں نا, جو خالص نیکیاں ہوں گی. اور آقا علیہ السلام رو رہے ہیں ساتھ ساتھ, اس طرح بھی کیفیت, آنسوں کی جڑی لگی ہوئی ہے اللہ کہ جب یعنی کہ حاجی بھی ہے, زکاتی بھی ہے, نمازی بھی ہے, صوم الدہر بھی ہے, روزے بھی رکھ رہا ہے, سارا کچھ کیا ہے, سارا کچھ نیکیاں سارے لوگ لے گئے. وہ نیکیوں سے آری ننگا ہر چیز سے بے بہرا ہو گئی. اس کو کہتے ہیں ندار, جس کا سہارا ہی کوئی نہیں بچے گا. سبحان اللہ. تو آقا علیہ السلام رو بھی رہے ہیں صاحب. تو یہ احادیث جو ہیں یہ کس طرف اشارہ کرتی ہیں کہ ہمیں دنیا میں جو ہے غور کرنا چاہیے کہ جس کا حق دبا رہے ہیں بچے. کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے کسی کی ایک زمین دبائی تو 7 زمینوں کا توق اس کے گلے میں ڈال دیا جائے. اور جس نے جس کا جو حق کھایا ہوگا تو وہ اس کا عوض, اس کا بدلہ اس کو دینا پڑے گا یا نیکیاں دینی پڑیں گی. وہ بھی اگر ہوئیں. نیکیاں ہمارے پاس کیسے ہیں دیکھیں, روزے ہم نہیں رکھتے, نمازوں کی طرف ہم نہیں جاتے, تو پھر کوشش یہی کرنی چاہیے کہ لوگوں کے دل نہ دکھائے جائیں, کیونکہ یہ بڑا ہی اہم وہ غالباً علامہ کا ہی شعر ہے نا کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو, وگرنہ عبادت کے لیے فرشتے کم کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو گے. یعنی انسان کو پیدا ہی ہمدردی کے لیے کیا گیا ہے کہ ایک دوسرے کا احساس کرے. کیسا اس دین اسلام ہے کہ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جس کا ہمسایہ ہلاک ہوا وہ شخص جس کی شرارتوں سے اس کا ہمسایہ محفوظ نہیں. اور آقا علیہ السلام کہتے سانس ختم ہو گئی, ہلاک ہوا وہ شخص. اور ایک حدیث مبارکہ تو یہ بھی ملتی ہے کہ اس کی نماز قبول نہیں جس کا ہمسایہ بھوکا سو رہا ہے. یہ دین اسلام کہ دین اسلام جو ہے وہ جانوروں پر رحم کا درس دیتا ہے. کہ بخاری مسلم ترمذی نسائی کی حدیث ہے نا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پچھلے انبیاء میں سے ایک نبی کسی کام سے بیری کے درخت پہ چڑھے تو ایک چیونٹی نے کاٹا, انہوں نے وہی مسل دیا, مار دی. جب نیچے آئے تو جہاں سے جس بل سے سوراخ سے وہ چیونٹیاں نکل کے درخت کے اوپر چڑھ رہی تھی ان کو جلا دیا. تو وہی آ گئی کہ میرے پاک پیغمبر اس کو کیوں جلایا ان سب کو, وہ تو اللہ کا ذکر کر رہی تھی. یا رب العالمین کاٹا فرمائے, کاٹا تو ایک نے تھا, یہ کیا ہے
یہ دین اسلام لیکن اچھا کہ دین اسلام جو ہے چیونٹیوں، یہ بخاری مسلم تمام سیاستہ کی احادیث مولانا میں یہاں آپ سے یہ سوال کروں گی کہ لائک ہم کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے کیونکہ ہم اگر کہہ رہے ہیں کہ رول ماڈل، ہمارا گوگل کہہ رہا ہے اگر ہم ٹائپ کریں نا ہو از یور رول ماڈل اینڈ دا پرفیکٹ مین ان یور ورلڈ، سو پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سامنے آتی ہے ہمارے، تو کیا ہم ان سے ایسی بات بھی ایک جیسے آپ نے اب سنائی تھی ایک بندے کا مائنڈ ہے نا ایکسیپٹ کرنے کی بات ہے، میرا مائنڈ وہ بات ایکسیپٹ نہیں کر پا رہا کہ نبی کی ذات سے اگر ہم یہ چیز ایکسیپٹ کریں کہ پاک نبی کسی کو، کیونکہ وہ تو بے شک یہاں تو چونٹی بھی تو جانتی ہے کہ اگر پتھر کلمہ پڑھ سکتا ہے تو چونٹی بھی تو جانتی ہے کہ جناب امیر کا نہج البلاغہ کا ایک جملہ دعا سناتا ہوں آپ کو، کیا کہنے ان کا معیار، یہ تو ہم اپنے معیار کے پتہ نہیں کس طرح کی باتیں وہ کر لیتے ہیں۔ امیر علیہ السلام یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر مجھے اس کائنات کی حکومت دے دی جائے اور بدلے میں صرف یہ کہا جائے کہ چونٹی جو چاول کے دانے کا چھلکا منہ میں لے کے جا رہی ہے وہ میں چھین لوں، تو مجھے علی کے لیے یہ ممکن نہیں ہے۔ یعنی پوری کائنات کی حکومت اور یہ جو چونٹی ایک چھلکا لے کے جا رہی میں اسے چھین لوں اور مجھے یہ مل جائے گا، مجھے یہ سودا جو ہے میرے بارے میں نہیں ہے۔ یہ تو وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے چونٹی تو پھر بہت بڑی چیز ہے، وہ ٹائم آئے گا جب لوگوں کو پتہ چلے گا کہ کس معیار پہ یہ لوگوں کے ساتھ، مخلوق پروردگار کے ساتھ، یہ جو قرآن مجید ہے اس کے اندر جیسے ہم توبہ کی بات کر رہے تھے، میں آپ کو ایک مثال صرف دینے لگا ہوں، تو خدا نے یہ ارشاد فرمایا کچھ لوگوں کا ذکر کرتے ہوئے کہ تائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الامرون بالمعروف والناہون عن المنکر، کہ توبہ کرنے والے، حمد کرنے والے، رکوع کرنے والے، سجدے کرنے والے اور چلتے ہوئے یہ کام کرنے والے۔ تو مجھے وہ واقعہ یاد آ گیا کہ امام زین العابدین علیہ السلام کو جب لے جایا جا رہا تھا، قبلہ یہاں پہ نا ہم اگر یہ والا واقعہ ہم بریک کے بعد کر لیں کیونکہ یہ واقعہ سننا لازمی ہے، کیونکہ بڑی مزے کا لگ رہا ہے واقعہ کہ اس کو سن کے بہت زیادہ علم میں اضافہ ہوگا، تو کیوں نہ ابھی کیونکہ ناظرین ابھی جو مولانا نے اب امام زین العابدین علیہ السلام کا جو واقعہ جہاں پہ ہم روک کے جا رہے ہیں، ہماری یہ بریک جو ہے آفٹر افطار کے بعد ہم واپس آئیں گے اور اسی واقعے سے ہم اس کو کنٹینیو کریں گے، تو ہمارے ساتھ ہی رہیے گا، دیکھتے رہیے گا ادائے رمضان۔ تب تک کے لیے ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ناظرین، ہم آ گئے ہیں بریک سے واپس اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ادائے رمضان۔ کراچی میں بھی اور لاہور میں بھی اذان مغرب ہو چکی ہے، افطار ہو چکا ہے، ہو چکا ہے یا ہو چکی ہے، اب پتہ نہیں مذکر مونس کہاں پہ آ رہا ہے، یہ ہو چکا ہے۔ تو ڈاکٹر عمین پیٹ بھر کے کھانا کھا چکے ہیں اور میں بھی شاید آپ کو انرجی بھی آ گئی ہے، میں بھی آج تھوڑی سی چارج ہو گئی ہوں۔ تو اب ہم جہاں پہ ہم نے اپنی گفتگو کا سلسلہ توڑا تھا، جہاں سے ہم توڑا بھی نہیں کہہ سکتے، ایک تھوڑا سا اسکپ کر کے گئے تھے، اسکپ کر کے گئی تھی میں کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم واپس آئیں گے، تو جناب علامہ عمران عباس مزاری صاحب سے امام زین العابدین علیہ السلام کا جو فرمان جہاں پہ رکا ہوا تھا اسی سے دوبارہ کنٹینیو کریں گے۔ تو جی مولانا علامہ ہم جہاں پہ رکے تھے وہیں سے آپ فرمان سے آئیے گا۔ جی میں ذکر کر رہا تھا قرآن مجید کی ایک آیت کا جس میں پروردگار عالم نے یہ ارشاد فرمایا تائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الامرون بالمعروف والناہون عن المنکر، کہ توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، حمد کرنے والے، رکوع کرنے والے، سجدے کرنے والے، والسائحون اور چلتے ہوئے یہ کام کرنے والے، والآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر اور چلتے ہوئے امر بالمعروف کرنے والے اور نہیں عن المنکر کرنے والے۔ تو امام زین العابدین علیہ السلام جب کربلا سے یہ قافلہ چلا ہے اور ان کو قید کر کے لے جایا جا رہا تھا، تو امام زین العابدین راستے میں ایک شخص تھا، اس کے پاس رومال تھا، تو وہ رومال اس کے ہاتھ سے گرا۔ بات ہو رہی تھی مخلوقات کی، وہ چیونٹیوں سے بات شروع ہوئی کہ وہ پروردگار وہ رازق اور رزاق ذات ہے کہ جو چیونٹیوں سے بھی بہت چھوٹی مخلوق ہے جن تک رزق پہنچاتا ہے اور اس تک بھی رزق پہنچاتا ہے جو فرعون ہے اور بظاہر تخت پہ بیٹھا ہوا یہ کہہ کے کہ میں خدا ہوں۔ تو اس کے ہاتھ سے وہ رومال گرا اور اس نے وہ رومال اٹھایا اور دوبارہ اسے چہرہ صاف کیا۔
اس حالت میں جب کہ ایک قیدی ہے اور اس کے گلے میں توق ہے اور وہ بھی خاردار توق ہے، تو امام علیہ السلام رکے اور رکے فرمایا کہ اے عبد خدا، یہ رومال اگر زمین پہ گر جائے تو دھوئے بغیر اس کو چہرے پہ مت لگاؤ، اس لیے کہ اس زمین میں ایک اتنی چھوٹی مخلوق ہے جو تمہاری آنکھوں سے تمہیں دکھائی نہیں دے گی، اور جب وہ رومال کے ساتھ مس ہوتی ہے تو وہ رومال کے ساتھ تمہارے چہرے تک جاتی ہے اور تمہارے چہرے کو بگاڑ سکتی ہے۔ اب آپ تو ڈرمیٹولوجسٹ ہیں، آپ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ وہ یعنی اس کنڈیشن میں جب کہ وہ قید ہیں اور اپنی مستورات کے ساتھ قید ہیں اور انہیں لے جایا جا رہا ہے، اس کے باوجود جو امر بالمعروف ہے اور جو نہی عن المنکر ہے، اس کی کیفیت یہ ہے کہ وہ ایک ایسی بات بتا رہے ہیں جس کا اس وقت کے لوگ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ لوگوں کے ذہنوں میں چیونٹیوں سے آگے کی تو کوئی کہانی نہیں تھی کہ بیکٹیریاز بھی ہوتے ہیں اور جرمز بھی ہوتے ہیں اور وائرسز بھی ہوتے ہیں اور یہ سارا کچھ۔ تو امام علیہ السلام نے ان کی طرف توجہ دلائی کہ اس زمین میں چیونٹیوں سے بھی چھوٹی ایسی مخلوق ہے جو نیکڈ آئی سے نظر نہیں آتی، اور اگر رومال زمین پہ گر جائے تو اسے دھوئے بغیر استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ بالکل۔ اب میرا خیال ہے کہ آپ کا سوال بعد میں کرتے ہیں، لیکن آپ کا جو سوال ہے، لیکن اس سے پہلے میں آپ سب کو بتا دوں کہ پیر وقاص منور صاحب نے ہمیں ڈیلی کی طرح پھر سے جوائن کر دیا۔ السلام علیکم۔ بڑا انتظار ہوتا ہے ہمیں آپ کا کہ آپ کب آئے، کب ہم آپ سے گفتگو کریں، بڑا مزہ آتا ہے آپ سے بھی ہمیں بات چیت کا۔ تو ابھی ہم اپنے جو ہمارا ہلکا درود کا سیگمنٹ یہ وہ آپ سے سوالوں کا سلسلہ ہم جاری کریں گے، اپنے سیگمنٹس کی طرف آئیں گے، بٹ آئی تھنک سو آپ کو اپنا کچھ سوال ہے۔ ویلڈ کوسچن ہے، وہ میں پوچھ کے آپ آگے جانا نہیں دینا، میں جاؤں گی بھی نہیں، آپ کریں بات۔ اچھا کہ مولانا علامہ صاحب بات اس طرح ہے کہ ہم لوگ اکثر پڑھتے ہیں کہ جو ظالم ہے اس کی معافی قبول نہیں ہوگی۔ ایک شخص ظالم ہے، اب وہ اس کے پاس کوئی اختیارات نہیں، اختیارات ختم ہو گئے، اس نے اللہ سے معافی ہی مانگ لی۔ اب جو اس نے لوگوں کے ساتھ نقصان کیا ہے، لوگوں کے ساتھ برا بھلا کیا ہے، اب اس کی وہ بھرپائی کر ہی نہیں پا رہا، تو کیا اس کی معافی قبول ہوگی؟ دیکھیے ڈاکٹر صاحب، جب لفظ ظلم آتا ہے نا جی، تو ہمارے ذہنوں میں تصور آتا ہے ظالم کا مطلب کسی کو مارنے والا، ظالم کا مطلب جس نے کسی کو خنجر مار دیا ہو، جس نے کسی کو گولی مار دی ہو، کسی کی ٹانگ توڑ دی ہو، کسی کا گھر جلا دیا ہو، تو ہمارے ذہن میں ظلم کا یہ تصور آتا ہے۔ دین کے نزدیک ہر وہ چیز جو اپنے مقام سے ہٹی ہوئی ہے وہ ظلم ہے۔ دین کے نزدیک ہر گناہ ظلم ہے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ کہ میرے حبیب اگر اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھیں تو انہیں چاہیے کہ تمہارے پاس آ کے استغفار کریں، اور پھر رسول بھی ان کے لیے استغفار کرے تو اللہ کو تواب اور رحیم پائیں گے۔ تو بیسیکلی جو معصوم نہیں ہوتا وہ ظالم ہی ہوتا ہے۔ صحیح۔ وہ کسی بھی صورت یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں ظالم نہیں ہوں، اس لیے کہ وہ ہر لمحہ جو چیزیں کر رہا ہے وہ ساری معیار کے مطابق نہیں کر رہا، اور جب معیار کے مطابق نہیں کرتا تو وہ ظلم ہے۔ وہ اپنی ذات پہ ظلم ہے، وہ دوسروں پہ ظلم ہے، یعنی اگر لوگوں کے حقوق کی ادائیگی نہیں کرتا تو ظلم ہے، اور اگر اپنی ذات اور اپنے نفس کے حق کی ادائیگی نہیں کرتا تو بھی ظالم ہے۔ تو گنہگار، ظالم کا مطلب ہے گنہگار، ظالم کا مطلب ہے وہ کام کرنے والا جو نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ظلم کا مطلب ہے کسی چیز کو ایسی جگہ رکھنا جہاں وہ رکھنے کے لائق نہیں ہے۔ عدل کا مطلب ہے کسی چیز کو ایسے مقام پہ رکھنا جہاں اسے ہونا چاہیے۔ تو جو آپ نے فرمایا بڑا خوبصورت وہ سوال ہے کہ لوگ ظلم کرتے ہیں اور پھر خدا سے معافی طلب کرتے ہیں اور ظلم بھی نہیں چھوڑتے اور وہ بھی کرتے چلے جاتے ہیں۔ ظلم اس نے چھوڑ دیا، مطلب اسے طاقت نہیں رہی، اس کے پاس کوئی اقتدار نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے، لوگوں پریشان کر لیا نا، اب اپنے پریشان نہیں آئی ہے، اس نے اللہ سے معافی مانگ لی ہے۔ بالکل صحیح۔ تو جہاں تک سنا جاتا ہے کہ حقوق اللہ بھرپائی کروں تو وہ کیسے کرے گا؟ حقوق اللہ معاف ہو جاتے ہیں۔ بہت اچھی آگے یہ بات ہو رہی تھی، مولانا صاحب یہ فرما رہے تھے کہ جوانی کی توبہ بڑھاپے کی توبہ سے افضل ہے، پروردگار کو پسند ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں یہاں ایک خوشخبری ہے گنہگاروں کے لیے۔ یہ بات بڑی سخت ہے لیکن یہ قرآنی بات ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ خوشخبری ہے گنہگاروں کے لیے، اس لیے کہ پروردگار عالم نے یہ فرمایا ان اللہ یحب التوابین، اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، گنجائش نہیں دیتا ہے، معاف نہیں کرتا ہے بلکہ محبت کرتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ گناہ کر کے توبہ کرنے والا نیکی کر کے اکڑنے والے سے بہتر ہے۔ بے شک ایک شخص نے گناہ کیا ہے، وہ ندامت محسوس کر رہا ہے، شرمندگی محسوس کر رہا ہے، وہ اس بندے سے بہتر ہے کہ جو نیکی کر کے اکڑ رہا ہے کہ میں نمازی ہوتا ہوں اور میں روزہ دار ہوں اور میں متقی ہوں اور میں، تو اس کی نسبت وہ توبہ کرنے والا۔ تو جس بندے نے لوگوں کے حقوق کا خیال نہیں کیا، ان پہ ظلم کیا ہے، اور وہ جو بات میں کر رہا تھا کہ جوانی کی توبہ اور بڑھاپے کی توبہ، اس میں فرق ہے
کہ جوانی میں آپ کے پاس اختیار ہے، جوانی میں آپ کے پاس طاقت ہے، اور وہ کیپیسٹی ہے جرم کرنے کی، اور جرم کا لطف اٹھانے کی بھی کیپیسٹی ہے۔ جیسے جیسے آپ بڑھاپے کی طرف جاتے ہیں، نہ تو جرم کرنے کی کیپیسٹی رہتی ہے اور نہ جرم سے لطف اندوز ہونے کی کیپیسٹی رہتی ہے۔ جب آپ کے پاس طاقت ہی نہیں رہی، جب آپ کے پاس اختیار ہی نہیں رہا، تو اب آپ کی توبہ کے معنی کچھ نہیں ہے۔ وہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے ایک شخص جنگل میں چلا جائے اور وہاں رہنا شروع کر دے اور کہے جی میں چوری نہیں کرتا۔ بھئی چوری تم کر ہی نہیں سکتے، معاشرے میں رہ رہے ہوگے تو چوری کرو گے نا۔ تو جب اقتدار، امیر علیہ السلام کا یہ فرمان ہے کہ سب سے بڑا بہادر انسان وہ ہے جو غلبہ رکھتے ہوئے اور اختیار رکھتے ہوئے معاف کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور جب اختیار ہی چھن جائے، جب انسان غالب ہی نہ رہے، تو یہ مجبوری کی توبہ ہے۔ جب انسان کے پاس وہ اختیار ہی نہیں رہا کہ اب وہ ظلم کر ہی نہیں سکتا، وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے، کسی کو مار ہی نہیں سکتا، اب وہ توبہ کرتا ہے تو یہ مجبوری کی توبہ ہے۔ لیکن جن لوگوں کا حقوق، جن کے حق اس نے سلب کیے ہیں، جن لوگوں کا حق مارا ہے، جب تک وہ اس کی ادائیگی نہیں کرتا، اس کی توبہ جو ہے وہ رکی ہوئی ہے۔ تو کیا اللہ اپنے حقوق تو معاف کر دے گا؟ یاد سنا جاتا ہے حقوق اللہ معاف ہو جاتے ہیں، حقوق العباد معاف نہیں ہوتے جب تک آپ ان سے ان کی معافی نہ مانگ لیں۔ نہیں ڈاکٹر صاحب، میں یہاں پہ عرض کروں، میرے اپنے ناقص مطالعے کے مطابق میں نے بڑی کوشش کی ہے سمجھنے کی کہ حقوق اللہ کیا ہوتے ہیں اور حقوق العباد کیا ہوتے ہیں۔ جو کچھ مجھے ملا ہے وہ یہ ہے کہ یہ سارے کے سارے حقوق العباد ہیں، جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کے حقوق ہیں، وہ بھی حقوق العباد ہی ہیں۔ جی، یعنی اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں، اگر ہم روزہ رکھ رہے ہیں، اگر ہم زکوٰۃ دے رہے ہیں، اگر ہم جہاد کر رہے ہیں، جو کچھ بھی کر رہے ہیں حقوق اللہ کے نام پہ، اصل میں وہ حقوق العباد ہی ہیں۔ اگر آپ جہاد کر رہے ہیں فی سبیل اللہ تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ اللہ کا حق ہے، لیکن اس پروردگار نے جہاد اس لیے رکھا ہے تاکہ امن قائم ہو، یعنی جنگ برائے امن۔ امن کس کے لیے؟ اللہ کے لیے نہیں، بندوں کے لیے۔ زکوٰۃ آپ دے رہے ہیں تو دے اللہ کے لیے رہے، لیکن فائدہ کس کا ہو رہا ہے؟ بندوں کا۔ نماز آپ پڑھ رہے ہیں تو وہ یہ چاہتا ہے کہ آپ میں انکساری آ جائے، آپ میں تکبر نہ آئے، تو وہ تکبر جو ہے اس کا نقصان اللہ کو نہیں ہے، بندوں کو ہے۔ روزہ ہے تو آپ سارا مہینہ روزہ رکھ رہے ہیں، آپ اللہ چاہتا ہے کہ آپ کے اندر بھوک کا احساس پیدا ہو کہ جو بھوکا ہوتا ہے اس کی کیسی حالت ہوتی ہے۔ اور پھر پورے رمضان کے روزے جو ہیں وہ ٹکے ہوئے ہیں فطرانی کی ادائیگی پر، یعنی مقصود پروردگار یہ ہے کہ پورا مہینہ آپ بھوکے کی بھوک کا احساس کریں اور پھر آخر میں بھوکے کا گھر جا کے دیکھیں۔ تو یہ تمام تر جنہیں ہم حقوق اللہ سمجھتے ہیں، یہ بھی اصل میں حقوق العباد ہی ہیں۔ یہ سارے کے سارے حقوق العباد ہیں۔ جہاں پہ آپ کسی چیز کو ترک کرتے ہیں وہاں لوگوں کا نقصان ہوتا ہے۔ اگر آپ نماز نہیں پڑھتے تو اس کا نقصان لوگوں کو ہوتا ہے، اگر روزہ نہیں رکھتے تو لوگوں کو نقصان ہوتا ہے۔ یہ تمام تر چیزیں جو ہیں وہ حقوق العباد ہی سے تعلق رکھتی ہیں۔ کتنی پیاری بات ہے نا کہ نہیں، آپ نے کہا روزہ نہیں رکھتے لوگوں کو نقصان ہوتا ہے، اس کو تھوڑا ایلیبوریٹ کر دیجیے گا۔ دیکھیے میں عرض کرتا ہوں، آپ کے گھر میں کام کرنے والے لوگ ہیں، ٹھیک ہے، آپ کو احساس ہی نہیں رہتا، آپ سے مراد کوئی بھی انسان، جی جی، آپ کھانا کھاتے ہیں، آپ کا ٹیبل پہ کھانا لگ گیا، آپ مزے سے کھا رہے ہیں، کھا کے آرام سے اٹھ کے چلے جا رہے ہیں، آپ کو یہ احساس نہیں ہے کہ میں نے 5 دن ہو گئے میں نے اس کی تنخواہ نہیں دی اور 5 دن سے اس کے گھر میں چولہا نہیں جل رہا، آپ کو وہ احساس نہیں ہے۔ اگر آپ 2 دن بھوکے رہیں تو آپ کو احساس پیدا ہوگا کہ او مائی گاڈ، یہ 2 دن میں نے کیسے گزارے ہیں، تو ان کے اوپر کوئی ایسے 2 دن تو نہیں آتے، تو آپ کبھی بھی اس کی تنخواہ لیٹ نہیں کریں گے۔ تو یہ فائدہ اس کو پہنچا نا، جو بھوک کا احساس آپ کے اندر پیدا ہوا اس کا فائدہ اسے پہنچا۔ یعنی ان اگر شاء آپ کے اللہ اندر بات آپ کی ہے کہ جو حقوق اللہ ہے وہ بیسیکلی حقوق العباد ہی ہیں۔ حقوق اللہ میں مجھے جو حق پروردگار کا نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ اسے معبود مانا جائے، یہ پروردگار کا حق ہے، یہ وہ حق ہے جس میں بندے شامل نہیں۔ باقی تمام تر حقوق جو ہیں وہ اصل میں بندوں ہی کی طرف پلٹتے ہیں۔ جتنی عبادات ہیں ہماری اصلاح کے نسخے ہیں۔ جی جی، بہت مزے کی اچھی بات ہے کہ بالکل یہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کتنی پیاری ہے، کتنی رحیم ذات ہے کہ وہ اپنے حقوق میں بھی وہ اپنے بندوں کو کہیں پہ بھی پیچھے نہیں کر رہا، کہیں پہ بھی بھول نہیں رہا، وہ پراپر اسی طریقوں سے پھر بھی وہ انسانوں کے لیے ہی رحم ہے۔ دوسری سنہری بات بلکہ جی حدیث مبارک ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت والے دن اللہ ایک بندے سے کہے گا کہ میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، میرے تن پہ کپڑا نہیں تھا، تجھے مجھے کپڑا نہیں دیا، میں بیمار تھا تو میرا پتہ لینے نہیں ہے، بیمار پرسی کے لیے نہیں آیا، تو وہ کہے پروردگار عالم تو بیمار ہوتا نہیں، تجھے تو بھوک لگتی نہیں، تو کھاتا ہی نہیں، تو مالک کہے گا کہ فلاں جگہ پہ فلاں میرا بندہ بھوکا تھا، تو اسے کھانا کھلاتا تو سمجھتا وہ مجھے دیا۔
اس کی پریشانی میں، اس کے دکھ کے، اس کے ہاتھ اس کے کام آ جاتا تو سمجھتا میں ہی تھا۔ تو مالک کائنات نے اپنے کو اور اپنی مخلوق سے جدا نہیں کیا، اپنی حکمت اپنی رضا جو ہے وہ مخلوق خدا میں رکھی ہے، اور یہی اصل وجہ اس مالک کی طرف رجوع کا، وہ توبہ کا۔ جس طرح حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام جب جنت سے نکلے تو پروردگار عالم کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، پروردگار عالم ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا، اور اس بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، التجا کرتے ہیں۔ اب یہاں پہ مالک کائنات کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کی شب گئے تو اللہ پاک نے اپنے نبی سے کہا محبوب تو پریشان ہے، فرمایا امت گناہ گار ہے، کیا بنے گا، ان کے گناہ بنے ہیں۔ تو ہر قوم میں ایک گناہ ہوتا تھا، میرے آقا کے ہر قوم کے اندر ایک گناہ تھا، کوئی کم تولتے تھے، کوئی جھوٹ بولتے تھے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر، امت کے اندر تمام گناہ ہیں، حضرت کہ ہر مجموعہ گناہ ہیں، جس میں یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ یہ ایک گناہ ان کے اندر نہیں ہے، چوری والا نہیں ہے، شراب والا نہیں ہے، زنا والا نہیں ہے، جو تمام تر برائیاں ہیں، یکساں ہیں۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے دیکھا کہ پروردگار عالم نے کہ میرا محبوب معراج کی شب جو ہے وہ پریشانی کے عالم میں ہے، اور یہ محبوب اب کہا محبوب پریشان کیوں ہے؟ کہا یا اللہ تو سمجھتا ہے کہ دنیا کائنات میں مجھے میری امت سے بڑا پیار ہے۔ تو اللہ نے کہا محبوب جب قیامت کا دن آئے گا، حشر برپا ہوگا تو آ کے تو شفاعت کیے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے کہا مالک ہوگا کیا؟ فرمایا گناہ گار ایک صف میں ہوں گے، وہ بائیں سائڈ پہ ہوں گے، نیک دائیں سائڈ پہ ہوں گے۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے کہا کہ پروردگار عالم کیا محبوب تب تو وکیل بن کے نہیں آئے گا کہ وکالت نہیں کرے گا، تو شفاعت کرے گا۔ حتیٰ کہ اصول ہے کہ وکیل جج کے سامنے کھڑے ہو کے کہتا مائی لارڈ یہ میرے کلائنٹ نے جرم نہیں کیا، یہ بے گناہ ہے، اس کو بری کیا جائے۔ آقا کریم یہ نہیں کہیں گے انہوں نے گناہ نہیں کیے، رب کائنات کی بارگاہ میں التجا کریں گے مالک انہوں نے غلطیاں کی ہیں، انہوں نے گناہ کیے ہیں، تو رب کہے گا محبوب اب تو کیا چاہتا ہے؟ فرمایا یا اللہ یہ نہ دیکھ یہ کون ہے، یہ دیکھ ان کو بچوانے کے لیے آیا کون ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا رب کی بارگاہ میں یا اللہ اگر تو سیدھے سیدھے بخش دے کہ ان کا حساب ہی نہ کرے تو تیرا کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ محبوب دو چیزیں رہ جائیں گی، اگر میں گناہ گار نہیں ہوں گے تو دو چیزیں بالکل رہ جائیں گی۔ فرمایا رب العالمین وہ کون سی ہے؟ فرمایا ایک تو میری رحمت رہ جائے گی اور ایک تیری شفاعت رہ جائے گی۔ فرمایا کہ اگر گناہ گار نہیں ہوں گے تو میں اپنی رحمت کسے دوں گا، اگر گناہ گار نہیں ہوں گے تو شفاعت کن کی کرے گا؟ تو یہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں یہ وہ لوگ ہیں جن کی بارگاہ میں جیسے قبلہ صاحب فرما رہے تھے اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ تو میں نے اسی کے ساتھ کوٹ کیا جو آپ کے حقوق اللہ حقوق العباد کو جو آپ ڈیفرنٹ کر رہے ہیں، یہ ڈیفرنٹ نہیں ہے، یہ اصل وہ ذریعہ ہے جو خالق کائنات نے ایک رستہ دیا ہے جہاں سے ہم اپنے رب کی بارگاہ میں اپنے آپ کو سرخرو کر سکتے ہیں اور اس کی رضا کو حاصل کر سکتے ہیں۔ وہ یہی رستہ ہے جہاں سے مخلوق خدا کا رابطہ ملتا ہوا مالک۔ بالکل۔ اور ڈاکٹر صاحب یہاں میں ایک چھوٹا سا ایک چیز ایڈ کرنا چاہتا ہوں جنہیں ہم حقوق اللہ سمجھتے بھی ہیں، بہت مواقع میں نے ایسے دیکھے ہیں کہ پروردگار نے ان حقوق اللہ کو حقوق العباد پہ قربان کر دیا۔ ہاں سبحان اللہ۔ مثلا شریعت یہ کہتی ہے کہ نماز بڑی اہم ہے، آپ کھڑے ہیں کھڑے ہو سکتے ہیں تو کھڑے ہو کے پڑھیں، نہیں کھڑے ہو سکتے بیٹھ کے پڑھیں، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے لیٹ کے پڑھیں، لیٹ کے بھی نہیں پڑھ سکتے اشاروں سے پڑھ لیں، یعنی نماز کی معافی نہیں ہے۔ شریعت یہ کہہ رہی ہے نماز اتنی اہم ہے کہ اگر آپ ڈوب رہے ہیں اور وقت نماز ہو گیا ہے تو نیت کر کے ڈوب جاؤ، نماز کی نیت کر کے ڈوب جاؤ۔ لیکن اگر آپ کنارے پہ کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں اور کوئی ڈوب رہا ہے اور اس نے آپ کو آواز دے دی ہے، اب اگر آپ نماز پڑھتے رہ گئے تو پھر وہ نہیں ڈوبے گا، آپ ڈوب گئے۔ شریعت یہ کہہ رہی ہے کہ نماز، خدا کہتے میری نماز روکو، اس بندے کو جا کے بچاؤ، یعنی پروردگار اپنا حق بندے کے حق پہ قربان کر رہا ہے۔ اگر آپ اسے حقوق اللہ ہی سمجھیں تو شریعت یہ کہہ رہی ہے کہ ماں نماز پڑھنا چاہتی ہے، اول وقت کی بڑی قدر ہے پروردگار کی نگاہ میں اور بڑا اجر ہے، لیکن اگر ماں نماز پڑھنا چاہتی ہے اور بچہ جو ہے وہ بھوک سے بلبلا رہا ہے، شریعت کہتی ہے کہ ماں پہلے بچے کو دودھ پلائے پھر آ کے نماز پڑھے۔ خدا کبھی بھی یہ نہیں کہے گا کہ بچہ بلبلاتا رہے اور ماں نماز پڑھتی رہے۔ یعنی پروردگار نے وہ حقوق جنہیں ہم سمجھ رہے ہیں کہ وہ پروردگار کے حقوق ہیں، وہ بھی بندوں کے حقوق پہ قربان کر وہ بھی کہنا ہے کھانے کا ٹائم ہو رہا ہے اور تمہیں بھوک لگی ہے اور ایک طرف اذان ہو گئی ہے جی، تو پہلے کھانا کھا لو پھر نماز پڑھو۔ یہ میرا حق ہے، یہ میرا حق ہے، خالی پیٹ کے ساتھ نہ ہو، سیر ہو کے کھانا کھاؤ، مطمئن ہو کے میری نماز پڑھو۔ یعنی مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اگر ہم انہیں حقوق اللہ بھی سمجھیں تو پروردگار کتنے ہی مواقع ہیں جہاں حقوق اللہ کو حقوق العباد پہ قربان کر رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہمارا جو ٹاپک تھا توبہ کا، الحمدللہ ہم نے بڑے ہی خوبصورت طریقے سے ہم نے اس کو، اب یہ تو نہیں کہہ سکوں گے کہ ختم کر دیا، تو یہ تو ایسا ہی تو ہو ہی نہیں سکتا، سیکھا مکمل۔ آج کے ہمارے جو ہم ٹائم پیریڈ سے چلے تھے اور اب تک ہم نے اس کو
काफ़ी हद तक जो कुछ हम सीख सकते थे। दुआ जो एक कुछ- वाक़या है जी, छोटा जी, सा, मैं जी, इसमें प्लीज़, तौबा के समझ साथ गए। जी, किबला की जी, इजाज़त ऐड करना चाहूँगा। जी, ज़रूर। हज़रत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने तौबा के हवाले से ये आखिरी वाक़या, जी, और जी, ये मैं जी। समझता हूँ वो आपकी सुनहरी बात वाला ही अजीम एक वाक़या, सारे मौजू का नामा पे ताज है ये वाक़या। जी, बिल्कुल। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि आसमानों से बारिश का बरसना रुक गया हुआ था, तो काफ़ी लोग परेशान थे, तकलीफ में थे, आए अल्लाह के नबी दुआ कीजिएगा अल्लाह बारान रहमत करे। तो हज़रत सैयदना मूसा कलीमुल्लाह ने कहा कि मेरे मालिक ने हुक्म दिया कि सारी कौम को इकट्ठा किया जाए और नमाज इस्तिस्का अदा की जाए और फिर रब के हुज़ूर दुआ इल्तिजा की जाए, बारिश आ जाएगी। अब कहते हैं कि जब बारिश के लिए दुआ की तो जबरील अमीन की आमद हुई, उन्होंने कहा कि आपकी सब में एक गुनाहगार है जिससे अल्लाह नाराज़ है, इस बंदे को बाहर निकाल लें, ये यहाँ से निकल जाए, उसी ने बारान रहमत बरसना शुरू हो जाएगी। अब कलीमुल्लाह ने कौम की तरफ देखा और देख कर कहा, ऐ मेरी कौम, आसमान से बारान रहमत एक बंदे की वजह से नाज़िल नहीं हो रही, वो गुनाहगार चला जाए, वो गुनाह करता है वो चला जाए और बारिश बरसना शुरू हो जाएगी। इतना कहना था तो गुनाहगार को पता था वो क्या गुनाह करता है, क्यों नाराज़ है मालिक। उसने दिल में कहा, मालिक आज मेरी तौबा कबूल कर ले, आज मुझे माफ़ कर दे, आज के बाद ये गुनाह नहीं करूँगा। अभी उसके दिल में ये इरादा था, बात अंदर की, अभी बादल आए, बरसना शुरू हो गए। कौम ने कहा, मूसा कलीमुल्लाह तूने कहा था कि बारिश तब आएगी जब वो गुनाहगार जाएगा, तो गुनाहगार तो गया ही नहीं, तो बारिश कैसे हो गई। हज़रत मूसा कलीमुल्लाह फरमाने लगे, मैं अपनी मर्जी से नहीं बोला, खुदा की वही से बोला, तो अब रब से पूछ के फिर बताऊँगा। कोई तूर पे गए, परवरदिगार आलम तेरे हुक्म से मैंने कहा था गुनाहगार जाएगा, बारिश तब होगी, तो गुनाहगार तो गया ही नहीं, तो बारिश तूने बरसा दी। रब ने कहा, ए मूसा, उसने तौबा कर ली। वाह वाह। मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं, परवरदिगार आलम इतनी जल्दी तो राजी हो जाता है कि अभी उसने तौबा की, फरमाया ये तो तेरा उम्मती था ना जो इज्तिमा में आया और आकर उसने वहां पे दुआ की, तो फिर मैं राजी हुआ हूं। एक मेरा आखिरी नबी होगा, उसका उम्मती अभी इरादा ही करेगा मैं तो भी तौबा कबूल फरमाऊंगा। और इस पे जो आखिरी जुमला कहा मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, या अल्लाह उस बंदे का मुझे नाम तो बता दे। रब ने कहा, जब नाराज था तब नहीं बताया, अब तो मैंने सुलह कर लिया, अब कैसे बताऊं। तो तौबा के लिए कमाल है कि मालिक उम्मीद में होता है और अपने बंदे को इस सेंस में देखता है कि वो कभी भी रुजू करे और अपने रब के हुजूर आकर कह दे, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु अलैह। बेशक अल्लाह ताला की ज़ात रहीम करीम, बहुत बहुत रहीम करीम। हम जितना भी सोचें कि वो हमारी सोचों से भी आगे की बात है, हम इंसान नहीं वहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो अब मेरा ख्याल है कि हम अपने सेगमेंट्स की तरफ चलते हैं। हमारा जो फर्स्ट सेगमेंट है उसकी तरफ भी चले जाएंगे, लेकिन उससे पहले डॉक्टर उमैर की तरफ चलते हैं। आज हम डॉक्टर उमैर से आप 24 घंटे में ना ये टाइम को बेचैनी से गुजार रही होती है, ये टाइम आपके हाथ में। देखिए मेरी बात सुने डॉक्टर उमैर, आप मुसलसल उन लोगों से क्वेश्चन करते हैं, कोई तो होना चाहिए आपसे भी पूछने वाला, आपको भी जवाब दे होना चाहिए। मैं कहूँगा कोई ऐसा सेगमेंट रखें जिसमें आप जवाब दें। मैं आप मेरे से कुछ भी नहीं पूछेंगे। अच्छा, तो आज का हमारा जो रोज़ा और सेहत का जो सेगमेंट है उसमें मेरा आपसे जो सवाल है, और काफ़ी जो हमें मैसेजेस मिलते हैं या कुछ भी, उनमें लोग जानना चाहते हैं अबाउट कैल्शियम की कमी के बारे में। औरतों के लिए तो ये काफ़ी ज़्यादा कॉमन सी बात है, औरतों में कैल्शियम की कमी बहुत ज़्यादा होती है, तो जेंट्स में भी क्या कैल्शियम की कमी होती है और इसके ऊपर बच्चों में भी होती है, और इसको आप ज़रा आज हमें डिटेल से बताएंगे। जी जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले दुआ ये होता है कि आपको जब कैल्शियम की कमी होती है ना, उसमें अलामत हो जाती हैं कि आपको पेन्स होना शुरू हो जाती हैं, जो कहते हैं बहुत लोग कहते हैं हड्डियों में दर्द हो रही है, और कुछ जो कहते हैं मसल का कड़ाव आ जाता है, पंजाबी में पट्ठे खींचे गए हैं, ये हो सकता है। आपके जो क्या नाम है, जो नाखून है, ये अक्सर लोग कहते हैं यहाँ पे वाइट आ जाता है, वो कैल्शियम की कमी नहीं होती। अच्छा। इसमें अगर नाखून ख़राब होंगे और भुरभुरे हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद एक जो टेस्ट होते हैं ओस्टियोपोरोसिस के, ओस्टियोपीनिया के, वो आप टेस्ट करवाएं तो पता चलेगा कि आप में कैल्शियम की कमी है कि नहीं है। बंदा थकावट महसूस होना शुरू हो जाती है उसको, कि जो रोज़मर्रा के काम है, डेली रूटीन के काम है उसके, बंदा वो नहीं कर पाता, ठीक है। फिर उसके बाद ये है कि इसकी कमी क्यों है, हमारी डाइट प्रॉपर नहीं है, जो सबसे बड़ी चीज़ होती है। अक्सर आजकल वो भी मेरा खालस नहीं आ रही, जो दूध की बात करते हैं, जी। दूध आपकी वो कैल्शियम से भरपूर ग़िज़ाइयत होती है, आप उसको यूज़ करें, उससे अभी कैल्शियम लेवल पूरा हो जाएगा। बजाय आपने जो मेडिसिन जो यूज़ करनी है उनको यूज़ ना करें, दूध को यूज़ करें, या डेयरी प्रोडक्ट्स जो आपके होती हैं, दही बना हुआ है आपका, वो यूज़ करें। परसेंटेज बताएं मुझे कि जेंट्स में या लेडीज हाँ, में। 1200 मिलीग्राम होती है 19 से लेकर 50 साल के बंदे तक। ये उसके बाद आपकी जो होगी वो 1300 मिलीग्राम हो जाएगी। अच्छा, मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि औरतों में कितने फ़ीसद लाइक इसमें कमी आपको लगता है कि औरतों में इतने फ़ीसद हैं जो इस चीज़ के शिकार हैं, और मर्द इतने फ़ीसद हैं जो इस चीज़ के शिकार हैं? इसमें काम 70% जो लोग होते हैं ना, अगर अभी आपने जैसे ऑस्टियोपोरोसिस का टेस्ट करवा लेना, जब हमारा पेशेंट आते हैं ना, तो हम सबसे पहले कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस का टेस्ट करवा के आओ। वो आगे जो ऑस्टियोपोरोसिस होती है, हड्डियाँ भुरभुरा होना शुरू हो जाती हैं, ज़ाया होना शुरू हो जाती हैं, उससे बंदे को प्रॉब्लम होती है, थकावट होती है बंदे को, बंदा अपने काम
نہیں کر پاتا, تھک جاتا ہے, کہتے ہیں تھوڑا کام کیا تھک گیا ہوں, تو یہی پرابلم ہو رہی ہوتی ہے. اس میں آپ بجائے آپ جو کہ ڈیری پروڈکٹس ہیں نا, جو آپ کے کیلشیم رچ ہیں, کیلشیم ایک وہ انگریڈینٹ ہے جو آپ کی باڈی خود نہیں بنا سکتی, یہ آپ کو انٹیک کرنا پڑے گا. ویجیٹیبل سے بھی ہم ویجیٹیبل سے کر سکتے ہیں. وہی فریش جو جوس ہوتے ہیں, سبز رنگ کی جو کہ سبزیاں ہوتی ہیں, وہ کیلشیم کے لیے, وہ آپ یوز کر سکتے ہیں. صرف کیلشیم کے لیے نہیں ہوتے, اس میں ڈفرینٹ وٹامنس ہوتے ہیں, لیکن آپ کے لیے جو آپ کہتے ہیں نا کہ نیچرل جو فوڈ ہے اس کو یوز کریں. جیسے آپ اب روز مرہ اگر آپ وہ نمک زیادہ یوز کریں گے اور روز آپ گوشت کھانا شروع کر دیں گے تو اس کے اندر جو کیلشیم ہوگا اسکریٹ آؤٹ ہو جائے گا باڈی سے, وہ آپ کی باڈی کے لیے فیزیبل نہیں ہوگا, وہ چیز ضائع ہوگی, اس کا بینیفٹ کوئی نہیں ہے. پھر دوسری بڑی بات ہے, آگے کولڈ ڈرنکس جو ہیں وہ کاربونیٹڈ واٹر ہیں, ہم ہر کھانے کے ساتھ کہیں جا رہے ہوتے ہیں, جہاں پہ ہم جاتے ہیں وہ پیتے ہیں. اور آج کل جو موسم ہے گرمی کا, اس میں تو ہر بندے کے ہاتھ میں کوئی نہ کوئی سافٹ ڈرنک ہے. سافٹ ڈرنک وہ پینا آج کل ثواب ہے. نہیں ثواب نہیں ہے یہ, اب ان کو ثواب لگ رہا ہے نا, وہ سکون ملتا ہے, ایک تسکین آ جاتا ہے اس سے, وہ سکون ہوتا ہے. پھر جب آگے جو ایجز بوڑھے ہوتے ہیں وہ لوگ پھر کیا کہتے ہیں, ان گوڈے نہیں کام کر رہے تھے, ان گٹے کام نہیں کر رہے, تو وہ اس سے نقصان ہوتا ہے. وہ نقصان یہی ہوتا ہے, کیلشیم جب آپ کی باڈی میں ہر چیز کی ایک لیول ہونا چاہیے. 99% جو آپ کا کیلشیم ہے وہ آپ کے بونس میں اور آپ کے دانتوں میں, 1% ہوتا ہے وہ آپ کے خون کے اندر ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ جب بھی کیلشیم کی کمی ہوگی آپ کو بونس کی پرابلم ہوگی. کہتے ہیں کہ گروتھ پوری نہیں ہو رہی بچے کی, کیوں نہیں ہوتی, یہی پرابلم ہے. پہلے جو آپ کی کیا نام ہے, جو ہمارے زمانہ تھا, ہم اس میں کیا کرتے تھے, ہمیں وہ چیزیں جو تھی خالص ملتی تھی. جیسے مجھے اچھی طرح یاد ہے, میری والدہ ہمیں چوری بنا کے کھلاتی ہوتی تھی. اب کے بچوں کو کھلائیں ذرا, آج کے بچوں کو کیا کھلاتے ہیں, پیدا ہوتا ہے وہ بعد میں ہے, مطلب جنرل سی بات ہے. اس کے لیے آپ کے وہ چپس وغیرہ اور کولڈ ڈرنکس وغیرہ اس کو آپ یوز کر رہے ہوتے ہیں. اب تو ہم پیرنٹس نے نا فریزر کی ہوئی ہیں چیزیں, وہ نگٹس فریز ہے ہمارے پاس, طرح طرح کی آئٹم فریزر نکالے, تلے دے دیجیے, کھا پی لو. وہ یہ چیزیں جو ہے نا, آپ کو یہ جو گھی جتنا زیادہ آپ یوز کریں گے, آئل جتنا زیادہ یوز کرو اتنا ہی پرابلم آپ کو ہوگا. اچھا, جو کیلشیم کی جو ٹیبلٹس ملتی ہیں جو ہم پیتے ہیں, ان کو انٹیک کرنے کا طریقہ بتائیں. دن میں میکس آپ کتنی پی سکتے ہیں؟ نہیں, آپ روز ٹھیک لے لیں. اکثر آ رہی ہے وہ آپ ایک لے سکتے ہیں, کوئی ایشو نہیں. کہا جاتا ہے کہ وہ آپ گرمیوں کا سیزن ہے تو آپ ان کو 2 بھی پی سکتے ہیں. 2 کیوں پینے ہیں, آپ پہلے یہ دیکھیں آپ کا لیول کتنا کم ہے. اچھا, لیول کم ہونا چاہیے. ایک کوشچن ہے کہ لائک کیلشیم کی یہ ایسی چیز ہے کہ اگر آپ اس کا ٹیسٹ کروائیں گے تو یہ کامن سی بات ہے, یہ کم ہی آئے گی نا, یہ کبھی لازمی نہیں ہے. کچھ لوگوں کا زیادہ بھی ہوتا ہے, کچھ کا نارمل بھی ہوتا ہے. کتنے پیشنٹ میرے پاس آتے ہیں, میجورٹی بتائیں آپ. میجورٹی میں کم ہے, اس کی وجہ میجورٹی میں کم ہی ہے, 70%. وہ کم کیوں ہے, وہ یہی ہے کہ ہماری جو ڈائٹ ہے وہ نہیں ٹھیک ہے. تو دودھ ہمیں پینا چاہیے ڈیلی کا. اکارڈنگ ٹو یو ہمارے پاس اس کو بہترین طریقے سے اس کو کیلشیم کو پورا رکھنے کے لیے ہمارے پاس ڈیری پروڈکٹس ہیں, دودھ ہے, دہی ہے, اور وہ جو آپ ٹیبلٹ بتا رہے ہیں وہ بھی اچھی یوز ہے. لیکن ٹیبلٹ سب یوز کریں کہ جب تک آپ کو خوراک کا بینیفٹ نہیں ہو رہا. آپ ایک اپنی جو کیا نام ہے آپ جو فوڈ لے رہے ہیں وہ پراپر ہے, اس کے باوجود نہیں ہو رہا, پھر آپ یوز کر سکتے ہیں. جیسے اکثر آگے پریگننٹ وومن ہوتی ہیں, ان کے اندر آپ ان کو لکھ دیتے ہیں ہر چیز کو بلا وجہ نہیں لینا چاہیے, پہلے ڈاکٹر سے پوچھ لیں پھر یوز کریں. آپ اس طرح یوز نہیں کرنا. اور اکثر آپ دیکھیں گے جس طرح اکثر لوگ یہ کیا نام ہے اسموکنگ کرتے ہیں, ان کے نا کیلشیم لیول 100% کم ہوگا اسموکنگ وجہ سے. صحیح. اور جو لوگ زیادہ کیفین کو یوز کرتے ہیں وہ پرابلم, کافی بہت زیادہ پیتے ہیں, ان کے ساتھ پرابلم ہوگی. کافی تو ڈاکٹر میں آپ بھی پیتے ہیں, اٹس مین آپ کے اندر کیلشیم کی کمی ہے. میرے اندر ہر چیز کی کمی. آپ تو آپ کے بارے میں تو میں نے یہ سنا ہے کہ آپ ٹرانسمیشن سے جیسے نکلتے ہیں آپ فٹافٹ جا کے کافی کا کپ پی کر آتے ہیں. تو آپ کس نے بتایا یہ دیکھیے خبریں پیر صاحب آپ بتائیں, کبھی خبریں بچی نے چھپی ہے؟ نہیں چھپی. پیر صاحب نے کافی کا کپ پیتے دیکھا وہ کیسے دیکھیں گے, وہ تو چلے 2 گواہ لے کے آئے, ابھی 2 گواہ بیٹھے ہوئے یہاں پہ, علامہ صاحب بھی ہیں اور پیر صاحب ہیں. جی علامہ صاحب آپ نے کافی کپ پیتے دیکھا؟ آپ کو پلاتے دیکھا نا, پیتے نہیں. ٹھیک ہے, چلیں جی, بہت اچھے سے آپ ہمیں کہیں. میرا خیال ہے اگلا سیگمنٹ اگلا سیگمنٹ ہے ہمارا حلقہ درود, اور درود میں ہے درود تنجینہ. اس کے بارے میں ہم اپنے پیر صاحب کو کہیں گے اس کی فضیلت بتائیے, اس کی کتنی آپ نے کوانٹٹی ہے جو روز پڑھنی ہے, اس کا کیا بینیفٹ ہے اور کن حالات میں پڑھنا چاہیے اس کو. جی پیر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ رب کائنات کا حکم ہے کہ اے ایمان والو, میں اور میرے فرشتے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ درود بھیجتے ہیں, تم بھی درود بھیجو. تو یہ مالک کائنات, اگر ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں تو ہم تنہا کرتے ہیں, واحد کرتے ہیں, مطلب حج کرتے ہیں تو واحد ہی ہیں, ہم ہی کر رہے ہیں. اللہ حج سے پاک ہے, نماز سے پاک ہے, روزے سے پاک ہے, زکوٰۃ سے, تمام عبادات سے رب پاک ہے. لیکن جب حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ درود کی باری آتی ہے تو مالک کائنات کہتا ہے کہ میں بھی تمہارے ساتھ شامل ہوں, میرے فرشتے بھی تمہارے ساتھ شامل ہیں. تو درود تنجینہ کے حوالے سے جو بزرگان دین نے لکھا ہے, محدثین نے خصوصاً اس پہ لکھا ہے کہ وہ انسان جس کی کوئی چیز گم جائے,
کسی کی کوئی چیز گم جائے یا اس کا کوئی نقصان ایسا ہو جائے، جیسے اکثر ہم کہتے ہیں کہ ہمارے گھر سے کوئی سونے کی چیز لاپتہ ہو گئی ہے، کسی کا کوئی فرد اپنا چلا گیا ہے، تو اس کے لیے 1000 کی تعداد میں یہ اکثر ہمارے گھر میں شمارے وغیرہ ہوتے ہیں، گٹھلی کے اوپر پڑا جائے یا اسے لے کر، یا یہ جو بنے ہوئے چنے ہوتے ہیں ان کے دانوں پہ اس کی تعداد کو پڑھا جائے 1000 مرتبہ نیت کر کے، تو پروردگار عالم اس درود پاک کی برکات سے وہ گمی ہوئی چیز کو ملا دیتا ہے۔ اچھا، یہاں پہ ایک سوال ایک اور بھی آتا ہے کہ اکثر جو میں نے اپنے میرے نالج کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ جب کوئی کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو تب یہ لوگ پڑھتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، تو اکثر لوگ جو ہمارے علماء ہیں وہ یہ کہتے ہیں کوئی چیز گم جائے، کوئی پرابلم ہو جائے، اس میں بھی آپ پڑھ لیں۔ آج کی تسبیحات میں ہمارا یہی ہے، 7 میں جو تسبیحات ہے نا ذکر کی، اس میں یہ میرا خیال ہے ہم اس کو تسبیحات اپنی جو آج تسبیح تسبیحات کریں میں لگے۔ ابھی درود پاک کی میں بات کو بالکل۔ کمپلیٹ کر رہا تھا تو ڈاکٹر صاحب نے بیچ میں لقمہ محبت دے دیا، جزاکم اللہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے منسوب جو بھی ذکر ہے جس پہ نام محمد آ جائے وہ دنیا کائنات میں منفرد عبادت ہے، اور ہر عبادت کا انسان کے پاس گارنٹی نہیں ہے۔ مثلا میں نماز پڑھ کے یہ گارنٹی نہیں دے سکتا کہ میری نماز قبول ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی، حج کر کے میں گارنٹی نہیں دے سکتا میرا حج قبول ہے کہ نہیں، روزہ رکھ کے ایون کہ میں گارنٹی نہیں دے سکتا میرا روزہ قبول ہوا ہے کہ نہیں ہوا، میں عمرہ کر کے گارنٹی نہیں دے سکتا کہ میری دنیا کائنات کی جو بھی عبادت ہے آپ کرنے کے بعد اس کی گارنٹی نہیں دے سکتے کہ یہ میری حت الامکان اس جگہ پہ قبول ہوگی۔ مالک ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ مالک ہے، اس کی منشا ہے قبول کرے یا نہ کرے، مگر درود پاک کا کمال یہ ہے یہ پڑھا بعد میں جاتا ہے قبول پہلے ہو جاتا ہے، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے ساتھ منسلک ہونے کا اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے فیضیاب ہونے کا ذریعہ درود پاک ہے۔ اور ہم چونکہ ڈیلی درود پاک پہ بات کرتے چلے جا رہے ہیں، اور آج مجھے واٹس ایپ پہ میسیج جو ہے وہ چیچا وطنی سے ہے، کوئی محترمہ انہوں نے کیا ہوا تھا، اور ایک یہاں سے ملتان سے ایک دوست سے انہوں نے کال کے اوپر درود پاک کے حوالے سے پوچھا تھا، لاہور سے بھی کافی بے شمار واٹس ایپ پہ میسیج آئے ہوئے ہیں، تو میں ان کے سوالات کے درود پاک کے حوالے سے جوابات دوں تو لمبی لسٹ ہے، لیکن کوشش کیا کریں گے کہ ایک آدھ SMS جو ہے اس کو بیچ میں شامل کر لیا جائے۔ تو آج چیچا وطنی والی محترمہ ہیں، وہ سید زادی ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درود کے حوالے سے لوگوں کے اندر کچھ سوالیہ نشان پایا جاتا ہے کہ درود کے لیے جگہ کیسی ہونی چاہیے، یا اس کے لیے ٹائم کون سا ہونا چاہیے، یا اس کے لیے لوگوں کا اجتماع ہو، اس طرح کا اس نے سوال کیا ہے کہ کیا ہم یہ جو عام لوگ سوال کرتے ہیں اس میں کیا ہے، تو میں ان کے لیے جواب دینا چاہوں گا محترمہ، درود پاک کے لیے انسان کا دل پاک ہونا چاہیے، بقایا مالک کائنات کی بارگاہ سے کوئی ایسی قید، کوئی ایسی حدود، کوئی ایسا جگہ نہیں ملتی جہاں پہ ایسا کیا جائے۔ اللہ پاک نے ہمیں عقل کل اور عقل سلیم عطا کی ہے، اس میں یہی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا درود جتنی ادب اور جتنی محبت سے پڑھا جائے گا اتنی برکات زیادہ۔ جی ناظرین، گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا، یہاں پہ وقت ہوا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا، تو آپ چلتے ہیں بریک کی جانب۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ادائے رمضان، ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ادائے رمضان، اور بریک پہ جانے سے پہلے ہماری بات ہو رہی تھی خلقہ درود پہ، درود پاک کی فضیلت کے حوالے سے، تو اب ہم چلتے ہیں اپنے اگلا سیگمنٹ چلتے ہیں۔ جو ہمارا اگلا سیگمنٹ ہے تسبیحات رمضان، اور جو آج کی ہماری تسبیح ہے وہ ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اکثر ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ یہ صرف اور صرف کوئی فوت کی ہو جائے یا کسی کا ڈیتھ ہو جائے اس پہ پڑھنا چاہیے، تو اس کی جو فضیلت ہے یا اس کے بارے میں اور کیا ارشادات ہیں ان کے بارے میں ہم پوچھیں گے اپنے پیر صاحب سے۔ یعنی کہ پیر صاحب ہم اس کو جی پیر صاحب، وظیفے کے طور پہ بھی اکثر لوگ اس کو پڑھتے ہیں، کوئی چیز گم جائے اس حوالے سے بھی پڑھتے ہیں، اور بے شک کسی کی وفات پہ تو پڑھتے ہیں، تو اگر وظیفے کے طور پہ کوئی پڑھ رہا ہے یا اس کو کوئی نماز کے بعد پڑھ سکتا ہے، اس کے کیا وہ ایک سیگمنٹ کیا بن رہا ہے، یا کس کا ایک وہ کرائٹیریا کیا بنتا ہے کہ ہم اس کو کس کے اندر فٹ کر سکتے ہیں؟ اس پہ حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھا ہے کہ جب یہ اس کا لفظی جو ترجمہ پڑتا ہے یہ تو یہ کہ بے شک اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور اس کی طرف لوٹ کے واپس جانا ہے، تو اکثر ہم کہتے ہیں کلو نفس ذائقۃ الموت، جب ہم کسی کی موت کا پیغام سنتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یہ پڑھتے ہیں، تو یہ بھی وظیفے کے طور پہ ہی ہے کہ پروردگار عالم ہمیں صبر دے۔ بے شک اس کا جو خاص الخاص جو مقصد ہے، جو جس طرح درود تنجینہ کے حوالے سے میں نے بتایا، تو یہ بھی اسی
ذکر میں آتا ہے کہ وہ انسان جس کا اکثر آپ دیکھتے ہیں کہ کسی کی اولاد گم جاتی ہے, کسی کے والدین, کوئی بھی پیارا اس کا گم گیا, اس کا پتہ ہی نہیں, بیرون ملک گیا لاپتہ ہے یا کسی قید میں ہے, تو اس کے لیے یہ وظیفہ پڑھا جائے, اللہ پاک اس کی مدد کرتا ہے. اس کی تعداد کے حوالے سے مختلف اختلاف ہے. بعض فرماتے ہیں کہ اس کو سوالات کی تسبیحات جو ہے وہ کی, جیسے شہباز قلندر کی طرف سے اس کو منسوب کیا جاتا ہے کہ وہ ان کا جو دانوں کی تسبیح تھی وہ سوالات کی تسبیح تھی. تو ان کے پاس ایک خادمہ تھی, تو وہ کہتی تھی کہ جب جس سے محبت ہو اس کو تو بندہ دانے گن کے نہیں دیتا نا, تو اس سے تو بندہ بغیر حساب کے دیتا ہے. تو آپ نے تب سے تسبیح کو توڑ دیا, پھر اس کے بعد بغیر وظیفہ جو بھی پڑھتے تھے اس کو کاؤنٹ نہیں کرتے تھے. یہ تو بزرگان دین کا ایک ہے, ایک تصور کی بات ہے اور ایک طریقت کی بات ہے. مگر عام جو ہم جیسے لوگ ہیں عام دنیا کے, ان کے حوالے سے جو ہے اکثر علماء کرام فرماتے ہیں, مفسرین فرماتے ہیں کہ اس کی تعداد کو 111 مرتبہ, ایک تسبیح 100 کے دانے والی اور 11 دانے اوپر پڑے جائے. اور اس کے پڑھنے کا وقت یہ ہے کہ جو ہمارا جسے ہم کہتے ہیں زوال کا وقت, جہاں پہ سجدہ نہیں ہوتا عبادت کے لیے, تو نماز کا اس کے وقفہ ہوتا ہے جس کے اندر یہ نماز ظہر سے قبل کچھ لمحات ہوتے ہیں جنہیں ہم زوال کا وقت کہتے ہیں. یعنی کہ ہم اس کو کاؤنٹ کر سکتے ہیں 11-12 کے درمیان, سورج کے جب پوری آب و تاب کے ساتھ نکلا ہو, اس کی تپش کا آپ کا تو اس صورت میں اس ٹائم پہ پڑے 111 مرتبہ, 111 مرتبہ شروع کرے. اور اس کا جو ٹائم ہے شروع کرنے کا, وہ کہتے ہیں کہ اس کو جو بھی بدھ کا دن ہو, وینسڈے کا جو ڈے ہو, اس دن سے شروع کیا جائے اور وہاں تک 8 دن تک اس کا وظیفہ ڈیلی پڑھا جائے اور ایک ہی ٹائم پہ پڑھے. کی کیا بات ہے, اللہ نے بدھ کو کیوں کہا گیا؟ کوئی اور اصل میں کچھ ایسے ایام ہوتے ہیں جن کی رب کائنات نے کہا, جیسے جمعے کا دن ہے, دن تو سارے برابر ہیں لیکن آج یوم الجمعہ, اس طرح کے جو ایام ہوتے ہیں پروردگار عالم میں مقصد یہ کہ یہ دنیاوی کاموں کے حالات سے جو بھی آغاز کیا جائے اس دن کا, وہ باعث برکت ہے, باعث رحمت ہے, اور اس میں انسان کی مقبولیت زیادہ ہوتی ہے. اور اس کا جو اگلا جو سب سے اہم اس کا بات ہے جو اس کے ساتھ منسلک ہے, میں چاہتا ہوں کہ وہ بتانا, رب کائنات کا یہ ذکر جو ہے یہ قرآنی ہے. بات ہم ذکر الہی کرتے ہیں وہ ہمیں کسی حدیث سے ملا ہوتا ہے, کسی بزرگان دین کے قول سے ملا ہوتا ہے, تو یہ قرآن کریم کی آیت کریمہ ہے, اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. تو اس کی تسبیحات کرنے کے لیے اس کو تو نیتاً اللہ پاک, چونکہ قرآن پاک کا رمضان مبارک میں آپ ایک حرف پڑھتے ہیں نا, لفظ نہیں ایک حرف پڑھتے ہیں, الف حرف ہے, الف لام میم ایک لفظ ہے, وہ ایک حرف کے بدلے رب کائنات 70 نیکیاں عطا فرماتا ہے. تو اگر کوئی بندہ مجبور ہے, اور خصوصاً وہ لوگ جن کے پیارے بچھڑے ہوئے ہیں, وہ پریشان ہیں کہ پتہ نہیں چلتا, تلاش گمشدہ کے وہ رسا جو مبتلا ہے مصیبت میں, وہ دیکھ رہے ہیں, تو انہیں چاہیے اس وظیفے کو آزمائیں. یہ میں نے کافی لوگوں کو بتایا اور اس کا رزلٹ کافی اچھا آیا ہے. اور آج چونکہ اللہ رب العالمین نے ہمیں خاص ہمت دی ہے کہ ہم اس عشرہ میں, دوسرے عشرے میں داخل ہیں, تو اس عشرے میں اگر ہم چاہیں تو پروردگار عالم کی بارگاہ میں جہاں پہ ہم توبہ کی طرف بڑھے ہوئے ہیں, وہاں پہ ہم ذکر الہی کے جو وظائف ہیں ان کی طرف بھی اپنے آپ کو لگائیں, چونکہ یہ ذکر سے ہماری زندگی انقلابی طور پہ بدل سکتی ہے. اور وہ مشکلات جو سال ہر سال سے ہمارے دائرۂ کار میں ایک جگہ کٹھی ہیں, ختم ہونے کا نام نہیں لیتی ہیں, اور ہم ختم کرنا چاہتے ہیں مگر وہ آگے انکریز ہوتی ہیں, وہ ڈسکریز نہیں ہو رہی. اچھا, آپ نے بھی ایک بات کی نا بیٹ صاحب, آپ نے جیسے بھی ایک وہ پڑھا کہ علامہ صاحب میں آپ سے اس بارے میں پوچھوں گی کہ کلو نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. یہاں پہ ایک سوال جو میں یہ پرسنلی اپنی طرف سے ایک سوال جو میرے ذہن میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمانا کہ کلو نفس, ہر نفس کو, یعنی کہ جاندار نہیں فرمایا, انسان نہیں فرمایا, مرنا ہر انسان نہیں مرنا, مر تو جاندار بھی رہا, انسان بھی مر, لیکن وہ فرمانا کلو نفس, ہر نفس کو. یہ کس زمرے میں آتا ہے, یعنی کہ جس کا اندر زندہ ہے, جس کا ضمیر زندہ ہے, یہ اس بارے میں اس کے اوپر تھوڑا سا اگر آپ ڈسکس کریں, کیونکہ شاید یہ بات آج نکلی ہے, دوبارہ اس کے اوپر ڈسکس کرنے کے لیے پورا پراپر ٹاپک نہ ہمیں رکھنا پڑ جائے. اصل میں انسان جو ہے وہ مرکب ہے 3 چیزوں کا, ایک جسم ہے, ایک روح ہے اور ایک نفس ہے. جسم جو ہے اس کی بنیاد زمین ہے, یعنی مٹی سے وہ برآمد ہوا ہے, مٹی سے بنا ہے. روح جو ہے وہ عالم بالا کی چیز ہے. جسم اور روح آپس میں مل نہیں سکتے, کیونکہ روح ایک میٹا فزیکل چیز ہے, باڈی آپ کی فزیکل چیز ہے. میٹا فزیکل اور فزیکل چیزیں آپس میں نہیں ملتی. تو جو نفس ہے وہ پروردگار نے درمیان میں ایز اے کیٹلسٹ رکھا ہے کہ جو روح اور جسم کو جوڑے ہوئے ہے, یعنی جو جسم اور روح کا بانڈ ہے اس میں جو نفس ہے وہ ایک کیٹلسٹ کی حیثیت رکھتا ہے کہ اس نے دونوں کو پکڑا ہوا ہے. میڈیٹر کہہ سکتے ہیں, میڈیٹر. جسم جو ہے وہ کبھی بھی زندہ نہیں تھا,
اور موت جو روح ہے وہ کبھی بھی نہیں مرے گی. تو پیچھے نفس ہے کہ درمیان میں صرف نفس کو موت آتی ہے. جیسے ہی نفس درمیان سے نکلتا ہے تو جسم جہاں سے اٹھا ہوتا ہے وہاں چلا جاتا ہے, اور روح جہاں سے آئی ہوتی ہے وہاں پر رہ جاتی ہے. تو یہ ریزن ہے کہ جو درمیان میں نفس ہے اسی کے بارے میں پروردگار نے کہا کل نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس جو ہے وہ موت کو چکھے گا. صحیح, ماشاءاللہ, بڑے اچھے سے یہ, کیونکہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم بات کوئی اور کہہ رہے ہوتے ہیں, کیونکہ اگر شاید آج آپ یہ بات کو نہ چھیڑتے تو یہ سوال وہ کہیں نہ کہیں رہ جاتا. اکثر میرے ذہن میں آتا تھا, لیکن اس سے ٹرانسمیشن سے موقع مل گیا, بڑا فائدہ ہو رہا ہے اس ٹرانسمیشن سے, جو مجھے ایک تو ہو رہا ہے کہ علامہ صاحب بیٹھنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم وہ چیزیں سیکھیں, وہ سوالات سیکھیں اور دین کی فہمی لیں کہ وہ پروردگار عالم نے جو ہمیں سکھایا ہے اس کے قریب ہو جائے. قرآن فہمی کے لیے یہ بہت ہے. قبلہ صاحب جیسے کہہ رہے ہیں کہ نفس مرتا ہے, نہ جسم مرتا ہے, نہ روح کو موت ہے. تو پروردگار عالم نے ہمیں بتایا کہ جو نفس ہے اگر اس کو آپ نے خود کنٹرول کر لیا, اس کو پہلے مار دیا تو پھر آپ مریں گے نہیں. جسے بابے بلے شاہ نے کہا, بلے شاہ سا مرنا نہیں, گور پیا کوئی گور, آپ پہ پاویں کنڈیاں تے آپ پہ کھچے ڈور. تو یہ انسان کی زندگی کا ہے. جناب امیر علیہ السلام کا ایک فرمان ہے, موتو قبل ان تموتو, مر جاؤ اس سے پہلے کہ تمہیں موت آ جائے. تو میں ایک جملہ ڈاکٹر صاحب کہا کرتا ہوں کہ کچھ لوگ کسی پہ مر کے بھی جیا کرتے ہیں. اچھا, ایک اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں, بیسیکلی کیوں کویسچن نکل آیا تو میرا ہے کہ میرا کویسچن پوچھ لوں کہ روح کیا چیز ہے, روح ہے کیا, آپ اس کو ڈیفائن کیسے کریں گے؟ روح جو ہے وہ ریح سے مشتق ہے. ریح کہتے ہیں ہوا کو, ریح ہی سے ڈیرائیوڈ ورڈ ہے روح. یہ بالکل ایسے ہے جیسے ہوا کا ایک جھونکا ہو, میٹا فزیکل چیز ہے. اور روح کی جو مختلف اقسام بیان ہوئی ہیں اس میں آپ کی جو بڑی بڑی اقسام ہیں اس میں روح حیوانی ہے, روح انسانی ہے, روح نباتی ہے, روح حقیقی ہے, روح نفسانی ہے. یہ روح کی مختلف اقسام ہیں. یعنی جانوروں میں بھی روح پائی جاتی ہے, انسانوں میں بھی روح پائی جاتی ہے, نباتات میں بھی روح پائی جاتی ہے. ایک پودا جو ہے وہ مسلسل اگ رہا ہے اور ایک وقت آتا ہے وہ پودا سوکھ جاتا ہے. تو کچھ اس میں ایسا تھا جو اس وقت نکل چکا ہے, اب اسے آپ جتنا بھی پانی دیتے رہیں گے وہ دوبارہ ہرا بھرا نہیں ہوگا. اسی طرح جانور ہیں, وہ انسان نہیں ہے مگر ان کی بھی ایک روح ہے, لیکن وہ روح حیوانی ہے. انسان کی جو روح ہے وہ روح بشری ہے, روح انسانی ہے. اور اس سے آگے جو روح ہے جو انبیاء کی, جو ائمہ کی, جو اولیاء کی ہے, وہ روح ملکوتی ہے. صحیح. اور ایک روح حقیقی ہے, وہ روح ہے جس کے لیے پروردگار نے کہا تھا کہ جب آدم میں اپنی روح پھونک دوں اس کے لیے سجدے میں گر جانا. وہ روح حقیقی ہے جو اس پوری کائنات کی روح ہے, جس میں سے کچھ حصہ جناب آدم علیہ السلام میں پھونکا گیا اور وہ مسجود ملائکہ بن گئے. جو روح حقیقی اسے روح اللہ بھی کہہ سکتے ہیں؟ وہی تو روح اللہ ہے جی, وہی تو روح اللہ ہے. صحیح. جی, میں نے عرض کیا نا کہ جس کے لیے پروردگار نے کہا کہ میں نے جب آدم میں اپنی روح پھونک دوں فقعوا لہ ساجدین, تو اس کے لیے سجدے میں گر جانا. تو وہ روح ہے کہ جو اس پوری کائنات کی روح ہے. یہ پوری کائنات اس کے لیے ایک جسم کی حیثیت رکھتی ہے اور وہ اس کی روح ہے, وہ روح پروردگار. اب میرا خیال ہے کہ لیکن یہ بات ڈاکٹر صاحب یاد رہے کہ وہ پروردگار نہیں ہے, وہ روح پروردگار ہے. سبحان اللہ. آج کی نا ہماری 2-3 ایسی باتیں ہیں جو ہماری سنہری کال میں نا وہ آلریڈی آٹومیٹکلی ہو چکی ہیں, جیسے کہ حقوق العباد جو ہے, حقوق اللہ بیسیکلی حقوق العباد ہے, ایسے ہی ہے. جیسے پروردگار روح جو ہے وہ ایسے ہی ہے. اب جیسے کہ اب آپ جانتے ہیں علامہ صاحب کہ آپ سے ہمیں سنہری بات, ویسے تو ماشاءاللہ آپ دونوں کی ساری باتیں سنہری ہوتی ہیں, لیکن یہ ایک خاص بات ہوتی ہے, ایک خاص بات اگر آپ آج کوئی فرمان یا کچھ بھی ہمارے ساتھ شیئر کریں, تھوڑی ڈیٹیل سے اگر آپ ہمارے ساتھ آج اس کو شیئر کریں. جی, درود پہ بات ہو رہی ہے تو میں یہ عرض کروں گا کہ درود ماہی, درود تتنجینہ, درود سوا لکھ ہزاری, درود تاج, درود ابراہیمی, بہت سارے درود ہیں جو مختلف ادوار میں علماء متقدمین اور عارفین نے وضع کیے ہیں کہ اس انداز سے خراج تحسین اور خراج عقیدت پیش کیا جائے رسول اللہ کی بارگاہ میں. لیکن میں ویورز یہ عرض کروں گا کہ درود کی جتنی بھی اقسام ہیں, درود کے جتنے بھی طریقے ہیں, درود کے جتنے بھی مروجہ اصول ہیں کہ کتنی مرتبہ پڑھا جائے, کہاں پڑھا جائے, کیسے پڑھا جائے, بنیادی یہ بات یاد رکھیے کہ پروردگار عالم نے یہ قرآن میں کہا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. ضرورت اس بات کی ہے کہ درود نبی پہ پڑھا جائے تو پھر نبی کو یوں تسلیم کیا جائے جیسے تسلیم کرنے کا حق ہے.
جو رسول جو کہے اس کو یوں مانا جائے جیسے ماننے کا حق ہے. رسول کی آواز پہ آواز بلند نہ کی جائے, رسول کی بات میں شک نہ کیا جائے, رسول جو فیصلہ کر دے اس پہ دوبارہ جو ہے وہ چو چرا کی گنجائش نہ ہو. یہ معیار اگر پیدا ہو جائے تو درود جو ہے وہ ایک مرتبہ زندگی میں اگر پڑھ لیا جائے تو اس کے فضائل اور اس کا اجر ختم نہیں ہوتا. اور جس شخص نے اپنا سر اطاعت رسول اللہ کے سامنے نہیں جھکایا اور سر تسلیم خم نہیں کیا, اس کے درود کے بھی کچھ معنی نہیں. اچھا, درود کے اوپر ایک بات اور ایک چھوٹا سا میرا کویسچن ہے. ابھی میرے ذہن میں ایک بات آئی کہ ہم عام دیکھتے ہیں کہ دو طرح کے درود جو لوگ زیادہ پڑھتے ہیں, ایک درود ابراہیمی, دوسرا ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم پڑھتے ہیں. جو باقی جو درود ہیں, درود تنجینہ ہے, باقی جو درود ہیں, یہ کیا اولیاء کرام نے محبت میں نکالے تھے؟ جی, یہ اس طرح ہے کہ جو عارفین تھے اپنے ادوار میں مختلف طریقوں سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ انہوں نے درود بھیجا ہے اور اس میں ان کے القابات کا استعمال کیا ہے, اس میں اپنے عقیدت کا اظہار کیا ہے اور اس کا نام جو ہے وہ رکھا گیا کہ یہ درود ماہی ہے اور یہ درود تنجینہ ہے. ان کی نسبت کے ساتھ نام رکھا گیا, یعنی جس نے بھی رکھا اس کی جو وجہ تسمیہ ہے وہ تو اس وقت جن صاحب نے وہ رکھا یا جنہوں نے وہ وضع کیا یا جس ماحول میں وہ وضع ہوا یا اس کی تعداد کی وجہ سے, جیسے درود 1,00,000 ہے وہ اس کی تعداد کی وجہ سے ہے. صحیح, ٹھیک ہے نا. ایک درود ہے جس کا چاند سے تعلق ہے کہ چاند نمودار ہوتا ہے تو اس کو وہ پڑھا جاتا ہے, تو وہ اس ماحول اور سچویشن کی بنیاد پہ اس کا جو ہے وہ نام رکھا گیا. جو اصل درود ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہم صلی علی محمد وآل محمد. درود ابراہیمی جو ہے وہ بھی جناب ابراہیم علیہ السلام پر درود نہیں پڑھا جا رہا, بلکہ جناب ابراہیم علیہ السلام پہ کبھی پڑھے ہوئے درود کی مثال دی جا رہی ہے. درود نبی اکرم اور ان کی آل پہ پڑھا جا رہا ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. یہ جو کما ہے یہ حرف تشبیہ ہے. درود یہ بھی رسول اللہ پہ اور ان کی آل ہی پہ ہے کہ پروردگار رسول محمد مصطفیٰ اور ان کی آل پہ درود بھیج, کما صلیت علی ابراہیم, جیسے تو نے کبھی ابراہیم اور ان کی آل پہ بھیجا تھا. جناب ابراہیم اور ان کی آل پہ اب نہیں بھیجا جا رہا, وہ کبھی بھیجا تھا اور اس کی مثال دی گئی ہے, پاس میں رہ گئے نا, پاس میں اس کی مثال ہے کہ پروردگار ان پہ درود. اس وقت درود جو ہے وہ رسول اکرم اور ان کی اور آل, یعنی کہ یہ وہی شارٹ جیسے کہ ہم نارملی بیٹھے ہوتے ہیں جو ہمیں فٹافٹ ہم اللہم صلی علی محمد وآل محمد, ہمارے پاس سب سے ایک تو جو ہم ایکچوئل درود پڑھیں اور جو شارٹ جو ہم پڑھتے جائیں وہ یہ ہو گیا. تو میرا خیال اب ہمارے پروگرام کا وقت بھی ختم ہو گیا ہے اور میں علامہ صاحب آپ کا دل سے شکریہ ادا کروں گی. آج پھر آپ نے اپنا اتنا قیمتی وقت اور بہت سنہری باتیں ہمارے ساتھ شیئر کی ہیں. پیر منور صاحب آپ کا بھی, وقاص منور صاحب, وہ ہوا یہ کہ میں ان کا لاسٹ والا نام ہی یاد رکھتی ہوں, وہ کیونکہ وہ سمجھ جاتے ہیں کہ میں انہیں سے بخاتی ہوں. تو میں نے تو جیسے کہ ابھی پیر صاحب جب آئے ہیں, انہوں نے جب ہمیں جوائن کی ہے تو پیر صاحب نے بتایا کہ ابھی تک وہ پہنچے نہیں تھے, تو انہوں نے بتایا کہ میں نے ابھی آن ہی کی تھی ٹرانسمیشن, تو آپ آگے میرا ہی نام لے رہی تھی. تو میں نے تب بھی شاید پیر منور صاحب کے ساتھ, تو وہ سمجھ جاتے کہ کل سے انشاءاللہ یہ بھی بتا دیں کہ ہم انشاءاللہ واٹس ایپ پہ جو میسیجز ہیں ان لوگوں کو شامل کیا کریں. ہم بالکل کل سے واٹس ایپ کے جو میسیجز ہیں وہ شامل کر رہے ہیں. اگر آپ کے پاس آپ کے پیر صاحب سے سوال ہے آپ وہ بھی شامل کر سکتے ہیں. باقی فردر ہم ٹیم سے بھی کہیں گے کوئی نمبر وغیرہ کچھ بھی جن پہ آپ اپنے کویشچن آنسر کر سکتے ہیں. پھر علامہ صاحب سے, پیر صاحب سے, یا ہمارے ساتھ جو بھی مولانا موجود ہوں گے ہم ان سے ڈسکس کریں گے. اسی کے ساتھ آپ کا بھی بہت زیادہ شکریہ ادا کروں گی کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا, جو آپ روز ہی نکالتے ہیں اور آپ آتے ہیں ہمیں جوائن کرتے ہیں. ڈاکٹر عمیر آپ کا بھی بہت زیادہ شکریہ, آپ شاید اب تک کہہ نہیں چھوڑ, زیادہ شکریہ کہ آپ ساری ٹرانسمیشن چلتی ہیں. بہت شکریہ جی. تو اسی کے ساتھ ناظرین مجھے اجازت دیجیے, انشاءاللہ تعالیٰ کل پھر ملاقات ہوگی ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. کوشش کریں گے کل بھی ایک بہترین ایک بہت خوبصورت ٹاپک آپ لوگوں کے سامنے رکھیں. اس کے اوپر ہم علامہ صاحب سے, پیر صاحب سے, مولانا جو بھی آئیں ہمارے ساتھ شامل ہوں گے لوگ, ان کو ہم کہیں گے کہ وہ ہم سے اس کے اوپر ڈسکشن کریں. تب تک کے لیے اپنی ہوسٹ دعا خان اور ڈاکٹر عمیر کو اجازت دیجیے اور دیکھتے رہیے گا کل پروگرام ادائے رمضان. خدا حافظ. خدا حافظ.